السلام علیکم۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مژدہ سنانے آئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سنی ہیں، ایک بار آپ بھی کہہ دیجئے یا رسول اللہ، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل بس ایک حدیث پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ بارش تو ہو گئی ہے، قدرت کا جو انتظام ہے وہ تو ہو کے رہے گا نا، اور ہمارا آپ کا جو کام ہے ہم آپ کریں، بیٹھے رہو انشاءاللہ۔ اگر گنہگار ہو تو پاک ہو جاؤ گے، اب بیمار ہو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ اور درمیان تقریر میں ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں کہ زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے، اس لیے اطمینان سے بیٹھے رہیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ قال حدیث شریف عن ابن سعید الخدری قال حضور و مجلس عالم افضل من صلاة الف رکعت و شہودت الف جنازت و عیادت الف مریض۔
حدیث شریف میں ہے کہ سنی عالم کی محفل میں بیٹھنا، عالم ہو سنی ہو، ہے نا، تو ان کی محفل میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو بیٹھے رہیے، مایوس مت ہوئیے گا کہ ہمیں نفل پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، بھئی یہ بھی عبادت ہی ہے کہ نہیں؟ 1000 نماز پڑھنے سے بہتر وشہودۃ الف جنازۃ، اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بہتر وعیادۃ الف مریض، 1000 بیمار کی عیادت کرنے جاؤ تو اتنا ثواب نہ ملے گا، تھوڑی دیر میں عالم کی محفل میں بیٹھنے سے جتنا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سارا مجمع، پیچھے والے اور جو کھڑے ہیں وہ بھی سب محبت سے بول دو سبحان اللہ، جی لگا کر بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو بخاری شریف جلد اول پارہ 7 کی حدیث، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج کی رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے آج کی رات ایمان و احتساب کے ساتھ خالصاً للہ شب بیداری کرے، من قامہ شب بیداری کرے تو شب بیداری کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ کیسی عظمت و برکت والی رات ہے، اس لیے آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان جو کیا ہے دعا، کہ دعا کرو۔ ہر آدمی کو دعا کی ضرورت ہے، ایسا تو نہیں کہ آج کی رات ختم ہو جائے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے، مرتے دم تک دعا کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ دعا قبول کیسے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بیہقی شریف کے اندر ہے کہ آج کی رات جو مسلمان مسجد میں ہو، حال میں ہو، گھر میں ہو، ویرانے میں ہو، جو دعا کرے گا یا عبادت کرے گا تو جبریل امی فرشتوں کی ایک جماعت لے کر روئے زمین پہ اترتے ہیں، اور ہم آپ جو دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے ہمارے دعا پہ آمین کہتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد دعا کی حدیث شریف سنو، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 310، کتاب الحدود حدیث نمبر 8، سطر 12 13 14 کی حدیث ہے۔ ان بریدہ قال جاء معاذ بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ طہرنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، فرجع ثم جاء وقال یا رسول اللہ طہرنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ ثم رجع وجاء قال یا رسول اللہ طہرنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما طہرکا۔ ایک صحابی ہے، ان سے گناہ ہو گیا، صحابی کا عقیدہ تھا گناہ ہوتا تو چھپاتے نہیں تھے، ہم آپ چھپاتے ہیں نا، صحابی چھپاتے نہیں تھے، جا کر نبی کو بتاتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا۔ یہی آج کل کے سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نہیں ہے نا بھائی؟ یہ تو اہل حدیث وہابی غیر مقلدین ہیں جو کہتے ڈائریکٹ اللہ سے، اور صحابی جاتے تھے نبی کے پاس کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم ڈان گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی سے خطا ہو ہی گئی، گناہ ہو گیا، تو گئے نبی کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے اور مجھ کو پاک کر دیا جائے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے کہا حیرت ہے، استجاب ہے، لوٹ جاؤ، جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو حکم ہوا تو 2-4 قدم گئے، پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ پاک فرما دیں، سرکار پہ حیرت ہے، لوٹ جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو گئے، اب پھر آ گئے، کیوں؟ انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا تھا، خدا فرماتا گناہ ہو جائے تو جاؤ کا میرے حبیب کے پاس چلا جانا۔ کہاں چلا جانا؟ حبیب کے پاس۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان
تیسری بار دریائے رحمت جوش میں آ ہی گیا. نبی نے یہ نہ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا, یہ شرک تو نہیں ہو گیا, کفر تو نہیں ہو گیا؟ معاذ اللہ, ہرگز نہیں. سرکار فرمایا اچھا بتا تو گناہ بتا, کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ سے میں تجھ کو ستھرا کر دوں؟ صحابی نے اپنا گناہ بتایا. نبی نے سزا مقرر کی اور 3 دن کے بعد حضرت ماعز کو بلایا, کہا صحابیوں اس نے ایسی توبہ کی ہے اور میں نے اس کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ اگر اس کے توبہ کو میں بانٹنا چاہوں تو ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اعلیٰ ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ سے سنو, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الامن والاولا. یہ کس سوال کے جواب میں کتاب معلوم ہے؟ ہم لوگ جو درود تاج پڑھتے ہیں نا ہم سنی, تو وہابی دیوبندی اہل حدیث سب کا عقیدہ ہے کہ درود تاج پڑھنا ہی شرک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے جواب میں کم و بیش 300 صفحات پہ ایک سوال کے جواب میں الامن والاولا کتاب لکھی اور فرمایا درود تاج پڑھنا یہ تو عین ایمان ہے. اور ایسا جواب دیا کہ آج کل سارے اہل حدیث کی زبان بند ہے. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت اس کتاب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اذا صلیتم الظہر فقولوا انا نستعین برسول اللہ. اے سنیوں جب ظہر کی نماز پڑھ لو تو سرکار کی حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھے رہو, مریے کو کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں. انا نستعین برسول اللہ, ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہیں پکنے والے, اشم رخ یادے جانا نہ بجھے خاک ہو جائے بھڑکنے والے. سبحان اللہ. تو آج کی رات جو دعا کی رات ہے کیسے دعا کرو گے؟ الٹو مشکات شریف صفحہ 129 پر ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے, نسائی شریف کے اندر بھی ہے, ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے. ان عثمان ابن حنیف ان رجلا ضرب البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله ان يعافيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت اخرت لك فهو خير وان شئت دعوت لك. کیا پیاری حدیث ہے, محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک صحابی گئے حضور کی بارگاہ میں, وہ صحابی نابینا تھے. کیا تھے بولو؟ نابینا تھے. تو حضور کی بارگاہ میں گئے کیونکہ صحابی کا عقیدہ تھا نبی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے نا بھائی, ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. گئے اور کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے نا میری آنکھ کی روشنی واپس آ جائے. تو سرکار فرماتے اگر چاہو تو مؤخر کر دیتا ہوں, آج بینائی نہ لو, قیامت میں آنکھ کی روشنی لے لینا, اور کہو تو ابھی دعا کر دیتا ہوں آنکھ کی روشنی آ جائے گی. تو صاحب جی نے کہا حضور دعا فرما دیجئے, ابھی آنکھ کی روشنی چاہیے تاکہ آنکھ میں روشنی آ جائے گی تو حضور کے چہرے کی زیارت تو ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی دعا فرما دی جائے کہ آنکھ میں روشنی آ جائے. تو قسم خدا کی نبی ہاتھ اٹھا دیتے آنکھ کی روشنی آ جاتی. نہیں آ جاتی؟ لعاب لگا دیتے آنکھ کی روشنی آ جاتی. مگر آج کل کے اہل حدیث کو زبان بند کرنا مقصود تھا. حضور نے فرمایا گھر جاؤ, جاؤ فانتالی گھر جاؤ, فتوضا وضو کر لینا, اور وضو کرنے کا صلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھ لینا, اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہونا تو کہنا اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ, اے مولا میں تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں. کیا کہا تم نے؟ رحمت والے نا. اور اتنے ہی پر بس نہیں, آگے یہ بھی کہنا یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی. دعا جہاں کرو اپنی دعا میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. رب کے حضور آپ بھی دعا فرما دیں, اور کہنا اللہم فشفعہ فیہ, مولا اپنے حبیب کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے.
صحابی گئے, جیسا نبی نے کہا ویسے ہی کیا, قسم خدا کی دعا کرتے ہی ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, کون؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, آشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے, اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ دہریو ہرگز خدا ملتا نہیں. سبحان اللہ. دعا کرو اور دعا کا طریقہ سیکھو. اچھا ایک بات, حضور نے کہا اپنی دعا میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے دعا فرما دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جہاں سے کرو حضور وہیں سے سنتے ہیں. جب نہ حضور نے کہا دعا میں یہ کہنا, اے بدو اہل حدیث کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے, اور حضور فرماتے ہیں میرے وسیلے سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ سنیے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, اور مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 فصل ثانی حدیث نمبر 4, ان سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر. سبحان اللہ. نبی فرماتے دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, دعا سے تقدیر, اور اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا, دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بخیل نہ بنو, 1 روپے کی حیثیت ہے, 1 ہی روپیہ دے دینا, عمر لمبی ہو جائے گی. اچھا ایک بات, آپ لوگوں کو دعا کرنے آتی ہے؟ بولو نا, دعا کبھی کیا کہ نہیں, کہ خالی مولانا کریں گے پیر صاحب کریں گے؟ ارے آپ بھی دعا کرتے ہوں گے نا, تو کیسے دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے کیسے دعا کرتے ہیں؟ ایسے بھی دعا جائز ہے, مگر مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 70 14 15 پر ہے, اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوہ ببطون کفکم. جب رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو دونوں ہتھیلی کو ایسے کرو, دیکھو یہ نہیں ہتھیلی, ایسے کرو, ملاؤ, ہے کہ نہیں؟ اور ملانے کے بعد کیا کرو, رخ جدھر رہے. یہ تو سعودی اور وہابی کا عقیدہ ہے کہ آپ سعودی میں دعا کرو تو کہتے ہیں نحول قبلہ, قبلہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرو. اس بدھو کو اب تک پتہ نہ چلا کہ نماز کے لیے کعبہ قبلہ ہے اور دعا کا قبلہ کعبہ ہے ہی نہیں. دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے, رخ جدھر کرو ہتھیلی آسمان کی طرف کرو, کیونکہ دعا کعبہ میں نہیں جاتی ہے, دعا آسمان کی طرف جاتی ہے. اس کو اب تک یہ پتہ نہ چلا. فامسحوا بها علی وجوہکم, اور جب دعا ختم ہو جائے تو نبی فرماتے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے, رخ جدھر کرو ہاتھ آسمان کی طرف کر دو, دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کا قبلہ آسمان. آپ پوچھیں نا حاجیوں سے, مدار شریف جو سرکار کے ہیں نا مدینہ میں, دعا کرو تو کہ نول قبلہ نول قبلہ, اور نہ کرو گے نول قبلہ تو ہاتھ مار کے گرا دے گا. ہاں ارے بدماش, تم کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. بولو دعا کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کعبہ ہوتا ہی نہیں, نماز کا قبلہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. بات قبلے کی ہے تو اعلیٰ حضرت کا 2 شعر تو سن لو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں غور سے سن تو رسا, کعبہ سے آتی ہے یہ صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو, ہاتھ چواؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے بھیا دعا کرو, آج کی رات دعا کرو ہمارے لیے بھی اور پوری امت محمدیہ کے لیے بھی, مگر دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے صفحہ 28 پہ حدیث مصطفیٰ نقل کی ہے. کیسی پیاری حدیث ہے, اگر سننا ہے تو اپنے ماں باپ کے نام پر محبت سے سبحان اللہ کہہ دینا ہے. سبحان, کہ جب بھی دعا کرو, آج کی رات کرو یا جب بھی دعا کرو, ہمارے نبی فرماتے دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا, بس ایک جملہ. کیا کہنا؟ مولا رحمت والے نبی کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. زندہ ہو تو اور مردہ ہو تو کیا کہو گے؟ ماں باپ کی مغفرت فرما دے. تو ہوگا کیا؟ تو ہمارے نبی فرماتے فطوبى له زاد عمره ورزقه. نبی فرماتے جو بچے اپنی دعا میں اتنا بڑھا دیں, ماں باپ کی مغفرت فرما دیں, تو نبی فرماتے اس بچے کو مبارک ہو, اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا. سبحان اللہ. تو دعا میں ایک جملہ بڑھا دیا, عمر بھی لمبی ہو گئی, رزق میں بھی اضافہ ہو گیا. بے شک
لیلۃ القدر ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کا نافرمان بچہ ہے تو آج کی رات اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، ہاتھ اٹھا دو گے اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں ہے نا، مشکات شریف کے صفحہ 195 پر ہے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، دنیا میں 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 کا صائم حین یفطر، جب روزے دار افطاری لے کر بیٹھتا ہے اور افطاری کے وقت 2-4 منٹ اذان میں رہ جائے تو اذان کا انتظار نہ کرو، ہاتھ اٹھا دو، مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ نے اپنے حبیب کے کرم سے افطاری کا وقت آپ کو بھی عطا کر دیا، آپ غیر عالم سے ہی اس وقت دعا کرو گے تو آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے گی افطاری کے وقت۔ اچھا ایک بات بتائیے، افطاری کے وقت جو دعا کرتے ہیں تو افطاری کا سامان جو کھانے کا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ تو پھر یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں آگے رکھ کر دعا کیوں کرتے ہیں، ان سے پوچھو تم افطاری میں کھانا آگے رکھ کر کیوں دعا کرتے ہو؟ ہم فاتحہ میں آگے رکھے تو پسینہ آ جاتا ہے، اور افطاری میں آپ رکھ کر کے دعا کرو تو پیشانی پر پسینہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم سنی وہی کرتے ہیں جو حدیث شریف میں آیا ہے، ہم سنی وہی کرتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر نعیم بھائی ادھر والوں کو بھی سنا دیا جائے۔ فاروق صاحب توجہ چاہیں گے؟ سبحان، آپ تو بالکل پیچھے بیٹھ گئے۔ اچھا مولانا صاحب ادھر بیٹھ گئے، ارے ادھر سامنے بیٹھیے تو کچھ نظر آوے۔ ہاں شریف بھائی سبحان اللہ، میلاد کمیٹی کی طرف سے یہ جلسہ ہوتا ہے، مگر دعوت دیتے شریف بھائی کہ میلاد کمیٹی والوں نے ہمیں کہا ہے، سبحان اللہ، تو ہم آ جاتے ہیں۔ محبت سے بول دیجیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کی مغفرت فرما دے، زندوں کو بھی اور مردوں کی بھی، بولنا آمین بھائی۔ ہاں اس کے پہلے جو میلاد کمیٹی کے تھے، ایک محمد حنیف صاحب، وسیم صاحب، ہمارے ادریس اشرفی صاحب، ہمارے جہانگیر بھائی جو ہمارے دوستوں میں تھے، ان سب کا وصال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بولیے۔ اور جو ہمارے میلاد کمیٹی والے زندہ ہیں اور ان کے معاونین، یہ شریف بھائی دیکھو، ادھر یہ ہمارے برادران کو دیکھو، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، آپ کی بھی اللہ مغفرت فرما دے، میری بھی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات دعا کی ہے، دعا کرتے رہنا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک بات بتائیے آپ لوگ، پھر ایک حدیث سناتے ہیں، سب سے زیادہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ یہ جلسہ میں، مسجد میں، گھر میں؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے توجہ سے۔ سب سے زیادہ دعائیں قرآن شریف میں بھی ہیں اور حدیث شریف میں بھی ہے۔ سب سے زیادہ دعائیں وہاں قبول ہوتی ہے جس مزار میں اللہ کا سچا ولی سوتا ہو، کیونکہ مسجد کو خانہ خدا کہتے ہیں اور صاحب مزار کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ محبوب کے طرف دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ارے محبوب کے طرف دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس اہل حدیث کو یہی نہیں پتا چلا، بولتے جانا شرک ہے، اور حدیث میں کہ وہاں دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی سنانے اچھا ایک بات سنیے، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ مگر بھیا رمضان شریف کا مہینہ ہے، کچھ نہ کچھ زبان میں سب کے تاثیر آ گئی، دعا کریں گے، مگر رمضان شریف کے بعد جہنم کا دروازہ کھل گیا، جنت کے 7 دروازے بند ہو گئے، ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا، ابھی تو 8 کھلے ہوئے ہیں، تو تاثیر کہاں سے لاؤ گے؟ تو بخاری شریف جلد اول پارہ 6 باب ذکر اللہ عز و جل و تقرب الیہ، لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ ہماری دعا تو قبول ہوتے 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 نہ ہوگی، مگر کچھ محبوب بندے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سألنی لأعطینہ، تلاش کرو میرے محبوبوں کو اور چلا جا میرے محبوب کے یہاں، اگر میرا محبوب تمہارے لیے لب ہلا دے گا، لب ہلاتے ہی اللہ دے دے گا۔ تلاش کرو نا، وہ محبوب ہے کہاں، تلاش کرو نا۔ سنا نہیں واقعہ غوث پاک کا؟ رات میں ایک چور گیا غوث کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، اور صبح میں جناب خضر نے کیا کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی فلاں جگہ ولی کا انتقال ہو گیا، ایک ولی کا انتخاب کر دیا جائے۔ تو غوث اعظم نے کیا کہا حضرت خضر سے، میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، وہ چور جو کونا میں کھڑا ہے لے جاؤ، اسی کو ولی بناتا ہوں۔ ادھر غوث کا لب ہلا، ادھر سالوں سال کا پرانا چور منٹوں میں ولی ہو گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کچھ بندے ایسے ہیں لب ہلا دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا دے تو عطا کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت
किसी को न फरमाते हैं या गौस बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, और या गौस या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा मेरा। लब हिला दे दुआ कबूल हो जाती है। कुछ महबूब बंदे तलाश करो। अच्छा वो ऐसा बंदा न मिलेगा तब क्या करोगे? है कहाँ ऐसा बंदा? शायद अरबों में कहीं मिल जाए कि लब हिलाए दुआ कबूल, कहीं जंगल उगल में छुपा हो, हम तो नहीं जानते पर होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि एक जगह ही बताते हैं आपको कि ऐसा बंदा ना मिलेगा, जरा 200-400 रुपया खर्च होगा, तो वो जगह हम बता दें आपको कि हम दुआ करें, है कि नहीं? या ये लोग दुआ करें या आप दुआ करो या पीर दुआ करो, मगर हो सुन्नी मुसलमान, हो सुन्नी, तो उस जगह पे दुआ कर लोगे ना तो हाथ उठते ही उस जगह की बरकत से तुम्हारी भी दुआ कबूल हो जाएगी। तो जगह बता दूं? बोलिए ना, बता दूं न बताऊं? चलिए आइंदा साल इसी बहाने आएंगे तो बता देंगे, है कि नहीं? या इसी साल बता दें? तो ज़रा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि क्या ठिकाना है ज़िंदगानी का, हम रहें कि न रहें, आप रहें कि न रहें। दुआ करते मौला हमको भी बाकी रखे, आपको भी रखे, आमीन तो कहिए। ऐसी जगह है, इंतज़ार कीजिए, वो जगह बता दूंगा। हाथ उठने की देरी है। कुरान शरीफ में भी उस जगहों का तज़किरा है, हदीस पाक में भी तज़किरा आया है कि उस जगह पे जाकर अगर कोई ईमान वाला हाथ उठा देगा तो गुनहगार सही उस जगह की बरकत से उसकी भी दुआ कबूल हो जाएगी। बताता हूँ, हमारी इंतजार कीजिए थोड़ी देर, इतनी जल्दी नहीं। सरकार फरमाते हैं दुआ करो, दुआ से तकदीर बदल जाती है कि नहीं? और अल्लाह के में राह में देते रहना, देने से उम्र लंबी हो जाती है। चुनांचे आला हजरत ने अपनी किताब अल मलफूज में एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल फरमाया है कि एक शख्स का नाम था अबू बकर हव्वार, जो तनहा काफिला लूटा करता था। तनहा। अरे भाई अगर दिक्कत है तो कमेटी वालों की इजाज़त हो तो इधर कोने में बैठ जाए कुछ लोग, क्यों? इजाज़त है ना? नहीं भाई, इधर आके बैठ जाओ ना भाई, इधर बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, हदीस की बरकत सुनो। सुबहान अल्लाह। बस वक्त आ रहा है, एक ऐसी हदीस सुनाने वाला हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा सुन्नी मचलता रहेगा, और बद अकीदे अगर सुन लेंगे तो जिंदगी भर मारे गम में तरफता रहेगा। क्या वो होगा क्या? सुबहान अल्लाह। बैठ जाओ यहीं पर, दरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि रसूल अल्लाह। तो तन्हा काफिला लूटा करता था। एक मर्तबा एक जंगल में गए, और जब गए खीमा के करीब तो बीवी अपने शौहर से कह रही थी कि मेरे शौहर, ये हव्वार का इलाका है, कहीं हम लोग लूट न लिए जाए। जब अबू बकर हव्वार ने उस औरत की आवाज़ सुनी, दिल पे चोट लगी, आंखों में आंसू आ गया। अबू बकर, तुझसे ये औरत इतना डरती है और तू अपने अल्लाह से नहीं डरता है? कहा मौला तेरा वादा है कि गुनाहों के ढेर जमीन से आसमान तक लग जाए और बंदा तौबा कर लेता है तो माफ कर देता हूं, उसकी दुआ कबूल कर लेता हूं। रोते रोते दुआ करने लगा, और दुआ करते करते आंख लग गई, नींद आ गई, सो गया। मुकद्दर का सितारा बुलंदी पे आ गया। ख्वाब में मदीने का सरकार भी तशरीफ लाए और यार गार भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब में अर्ज करते हुजूर मैं तौबा करता हूं, मुझे मुरीद कर लिया जाए। हुजूर फरमाते बैअत करने आया हूं, मगर मैं तुम्हें बैत नहीं करूंगा, तुम्हारा हमनाम अबू बकर तुम्हारी बैत करेगा। तो बैत भी की और खिलाफत भी दी, कुलाह भी अता किया। जब अबू बकर हव्वार की नींद टूटी तो उनके सर पर कुलाह रखा हुआ था। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह के राह में देते रहना, देने से उम्र लंबी हो जाती है। बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो बता देता सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 26 सफ़ा 1050 और सफ़ा 1051, सफ़ा 1050 का 70 और सफ़ा 1051 का 71-2 अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल ज़कर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व बारिक व यमनिना क़ालू फ़ी नजदिना फ़क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व यमनिना व क़ालू फ़ी नजदिना फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुनाका ज़लाज़िल वल फ़ितन व बिहा यतलू क़र्नुश शयातीन। बुखारी शरीफ है। बढ़ाइए बढ़ाइए, इधर आइए ना। अरे जितने आलिम से करीब रहोगे उतना ज़्यादा सवाब है। बैठ जाइए। हाय 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 हाय, क्या कीजिएगा, बारिश हो गई, वरना मिलाद कमेटी वालों का इंतज़ाम तो बड़ा आला होता है ना। हम तो बोल चुके हैं 2 बार, मगर बारिश है, जो खुद लाख तदबीर करे बंदा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना भाई। सुभान अल्लाह। सुनिए,
آپ کا عقیدہ ہے نا کہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ بولو بولو نبی کی. اب سنیے، سرکار حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور ہاتھ اٹھائے مولا کی بارگاہ میں اور حضور دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرمائے؟ اللہ ملک شام میں برکت دے، ملک یمن میں برکت دے. تو صحابہ نے کہا حضور اور نجد کے بارے میں؟ حضور نجد کے بارے میں دعا فرما دیے. تو حضور نے پھر دوبارہ فرمایا اللہ ملک شام میں برکت دے، ملک یمن میں برکت دے. تو تیسرے بار پھر صحابہ نے کہا حضور فی نجد نا، نجد کے بارے میں. تو حضور نے ہلاک الزلازل و فتن، اے صحابیوں نجد کے بارے میں کہتے ہو، وہاں تو زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں تو فتنے پیدا ہوں گے، شیطانی گروہ پیدا ہوں گے. تو جب شیطانی گروہ پیدا ہوں گے نبی نے دعا فرما دی تو شیطان پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولنے بھائی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. نجد کا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نجد کا ہے معلوم ہے؟ ارے ریاض کا نام سنا کہ نہیں؟ ریاض اسی کا نام نجد ہے، نام بدل کے ریاض رکھ دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عرب کو، میں نے کہا ارے بدھوا تو ابو جہل تو حیدرآبادی نہیں تھا، وہ بھی تو عربی تھا، ابو لہب بھی تو عربی تھا، اتبا بھی تو عربی تھا، شیبہ بھی عربی تھا. تو کہا کہو گے عربی ہے اس کو برا نہ کہو. عرب کو برا نہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرب جو اہل ایمان ہو اسے برا نہ کہا جائے، اور جو اہل ایمان نہ ہو اس سے اللہ کی لعنت بھیجا جائے. ابو جہل عربی نہیں ہے، ابو لہب عربی نہیں ہے. یہ کہاں سے لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل عرب کو برا نہیں کہنا چاہیے؟ نبی نے تو دعا میں کہہ دی کہ وہاں شیطان پیدا ہوں گے. ریاض بھی تو عرب میں ہے اور حضور نے دعا فرما دی کہ وہاں سے جو شیطانی گروہ پیدا ہوں گے. یہ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں. بدھی تو ہے مگر بدھی کہاں سے لائے گا؟ بدھی کے لیے ولیوں کی قربت ضروری ہے. بولو نا، خانقاہوں کی قربت ضروری ہے. جب نہ بدھی میں بدھی آئے گی، سیدھے پڑھنے سے نہیں بدھی آ جاتی ہے. جس پر مولا کا کرم ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ نبی نے جب بددعا فرما دی نجد کے بارے میں تو سب سے پہلا فتنہ مسیلمہ کذاب، جو کہا ہم بھی نبی ہے معاذ اللہ، بولیے نا معاذ اللہ، وہ پیدا ہوا. اور ٹھیک اس کے 1100 سال کے بعد، یاد رکھنا تاریخ، 1100 سال کے بعد محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا. کہاں؟ وہی ریاض نجد میں، جس نے کتاب لکھی کتاب التوحید، جس میں عربی میں لکھا معاذ اللہ کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. جس کتاب میں لکھا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، اسی کا ترجمہ ہندوستان میں اہل حدیث کا جو بانی ہے اسماعیل دہلوی، تقویت الایمان، اس کا ترجمہ کیا. اور پوچھو مولانا رشید احمد گنگوہی سے تو کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے کو ہی وہابی کہا جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا ہے وہاں سے فتنہ پیدا ہوگا. ہوتے ہوتے وہ فتنہ ہندوستان میں بھی آ گیا، انگریز کے ہاتھوں یہ بک گیا. ہمارا سنی نہ کل بکا تھا، نہ آج بکا ہے، نہ آئندہ بکے گا، اس لیے کہ سنی بک چکا ہے تو غریب نواز کے ہاتھوں بک چکا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب نواز کے ہاتھوں بک چکا ہے. دعا کرو، دعا. ایک بات سنو بھائی، جب بات غریب نواز کی ہے تو ایک بات سنو. حیدرآباد میں سیٹوں کی کمی تو نہیں ہے، اس سے زیادہ بمبئی میں سیٹ ہے. اور ہم کہتے پورے ہندوستان کے سیٹوں کو جمع کرو، جو ایمان والا سنی ہے سب کو جمع کرو اور سب اللہ کی راہ میں دینے لگے تو پورا سیٹ مل کے کتنا دے گا بھائی؟ پورے ہندوستان کا سیٹ بہت دے گا نہیں دے گا. مگر سن لو مسئلہ، پورے ہندوستان کا سیٹ مل کر دینا چاہے تو سب مل کر اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے. سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. ارے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھو بھائی مسئلہ سمجھے، ارے بھائی مسئلہ سمجھو. زندہ کم دیتا ہے، قبر والا زیادہ دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ زندہ، ہم حدیث سناتے ہیں، زندہ کم دیتا ہے، قبر والا. جو ولی زندگی میں دیتا رہتا ہے قبر میں گیا کہ زیادہ دینے لگتا ہے. خواجہ جتنا حیات ظاہری میں دیتے تھے اس سے زیادہ میرے خواجہ آج دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اب تو بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی بتاتا ہوں کہ زیادہ کیسے دیتے ہیں، مگر یہ تو سنو کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. دعا کرتے رہنا. اور ایک حدیث جو ترمذی شریف کی ہے اور جلد ثانی ہے اور صفحہ 187 ہے اور سطر 7-8 ہے. سئل النبی صلی اللہ تعالی وسلم ای الدعاء اسمع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوف اللیل الاخر ودبر الصلاة المکتوبات. صحابہ نے پوچھا میرے آقا بتایا جائے کس وقت دعا کرے کہ وہ دعا جلدی قبول ہو جائے. ہے نا بھائی، دعا کی ضرورت ہے نا سب کو.
نہیں ہے ضرورت ہے تو ہم بتاتے ہیں کئی طریقے ہیں قبول کرانا ہے. اچھا اس سے پہلے ایک بات سنو کہیں ذہن سے نکل نہ جائے. آپ کے گھر میں 6 مہینہ سال بھر 2 سال کا بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سب کے گھر میں نہیں ہو تو کچھ لوگوں کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ بہت پریشان ہو جاؤ, بہت پریشان ہو جاؤ تو باوضو ہو جاؤ, اور جو 6 مہینہ سال بھر کا بچہ ہے نا سب کو آگے بیٹھا لو اور رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ, عرض کرو مولا میں گنہگار ہوں نا, یہ بچے نہیں نا گنہگار ہیں, ان کے صدقے میں تو میری دعا قبول فرما لے. تو حدیثوں میں آیا ہے بچے کے صدقے میں بڑوں کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے. بھیا یہ بچے کتنے اچھے ہیں بھائی. ارے بھیا بتاؤ یہ بچے کتنے اچھے ہیں گھر کے کہ ان کی وجہ سے عذاب بھی دور ہو رہا ہے کہ نہیں, دعا بھی قبول ہو رہی ہے. اس لیے بچوں کو فوراً مارنا نہیں چاہیے, ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, روٹھے تو منانا چاہیے, کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جو روٹھے ہوئے بچے کو منا لیتا ہے تو منانے والے سے خدا کی رحمت راضی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب بتاؤ اس بدوا سے پوچھو جو کہتے ہیں وسیلہ کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا رے نادان, جب بچوں کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہے تو پیارے نبی کی وجہ سے کتنی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے بھیا, ہے کہ نہیں, افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور وہیں پر یہ بھی دعا دعوت الوالد. پریشان ہو نہ گھبراؤ, گھر چلے جاؤ, اور اگر ماں ہے کہ نہیں, ماں جس عمر کی ہو, ضعیفہ ہو جوان ہو, جس عمر کی ہو, تلوے کے پاس بیٹھ جاؤ اور ذرا سا ماں کا تلوا دبا لو اور دیکھو ماں بالکل خوش ہو گئی تو ہاتھ اٹھا دو ماں کا, کہو امی اپنے بیٹے کی دعا تو کر دو, کیونکہ ماں ہاتھ اٹھا دے تو نبی فرماتے جو ماں بچے کے لیے دعا کر دیتی ہے اس ماں کی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کبھی خدمت تو کرو ماں کی, ماں سے دعا تو کروا لو. نبی فرماتے دعوت الوالد, ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنو صحابہ نے پوچھا میرے آقا بتایا جائے نا کس وقت دعا کرے کہ دعا جلدی قبول ہو جائے. تو نبی نے فرمایا جوف اللیل الاخر, رات کے آخری حصے میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. اب روز تو آپ جگنے والے نہیں ہو, لیلۃ القدر ہے تو جاگے ہو, تو رات کے آخری حصے میں دعا ہوگی کہ نہیں. اور نبی فرماتے آخری حصے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. قیامت تو آ سکتی ہے, میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو رات کے آخری حصے میں تقریر کے بعد دعا ہوگی, بیٹھے رہنا, دعا میں شرکت کر لینا, تمہاری بھی دعا قبول ہوگی, انشاءاللہ ہماری بھی دعا قبول ہوگی, کیونکہ نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے کی دعا قبول ہوتی ہے. مگر میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے نا, نگاہ نبوت تو دیکھ رہی نہیں تھا کہ میرا غلام روزانہ رات میں تو جگنے والا نہیں ہے کہ نہیں. ارے آج نہ جاگے اور روزانہ تو جگنے والے نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا صحابیوں سنو, نمبر 2 رات کے آخری حصے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, اور نمبر 2 دبر الصلاۃ المکتوبہ, فرض نماز پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیرتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو فرض نماز کے بعد والی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. نمازی بنو گے تب نہ دعا میں شرکت ہوگی, نمازی بن جاؤ گے تو 5 وقت کی دعا میں شرکت ہوگی, تو 5 دعا تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی. کہتے پریشان ہے, نمازی بن جاؤ, دعا میں شرکت کر لو. ہاں البتہ جو اہل حدیث ہے, اہل حدیث میں کہ نوابی, یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی عبادت بھی ہے اور دعا بھی ہے, تو نماز کے بعد پھر سے دعا کی کیا ضرورت ہے, جاتے جاؤ, نماز ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, وہی دعا ہے وہی عبادت ہے. میں نے کہا بدھو اگر دعا کی ضرورت نہیں ہے تو بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 937 باب الدعا بعد الصلاۃ, باب الدعا بعد الصلاۃ, یعنی فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا بیان. اس کی پہلی حدیث, جب سرکار نماز پڑھاتے جب نماز ختم ہو جاتی تو سرکار رخ سے داہنا کر لیتے اور دعا فرماتے. کبھی یہ دعا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, اور دیگر کی حدیث میں یہ دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. سرکار سلام پھیرتے اور دعا کرتے, فرماتے صحابیوں اس وقت دعا کیا کرنا, فرض نماز کے بعد والی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے.
لو یہ بولتے بخاری شریف دکھاؤ، اتنے بخاری شریف سنا دوں کہ قبر میں بھی بخار آ جائے. سبحان اللہ. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آسماں، ہم جگر آسمائے مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. دعا کرو تقدیر بدل جائے گی. فرض نمازی بن جاؤ، فرض نماز کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ حدیث کی روشنی میں سن لو. ایک صحابی تھے، نام تھا ابو دجانہ. کیا نام تھا؟ پانچوں ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، حضور کے پیچھے. کہاں پڑھتے؟ اور چار وقت دعا میں شریک ہوتے. اور فجر کی نماز میں جب حضور سلام پھیرتے تو چلے جاتے. حضور نے فرمایا ابو دجانہ فجر کی نماز میں شرکت کرتے ہو، مگر میں دیکھتا ہوں تم دعا میں شریک نہیں ہوتے ہو. فرض نماز کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے، دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو ابو دجانہ نے کہا میرے آقا، میرے ماں باپ قربان، میرے پڑوس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے جس کی 2-4 ٹہنیاں میرے آنگن میں جھکی ہوئی ہیں. رات بھر کھجوریں ٹوٹ کے گرتی ہیں تو جلدی سے جاتا ہوں کہ میرے کمسن بچے جگ نہ جائے اور پڑوس کا مال بغیر اجازت کے کھا نہ لے. آج کسی کے آنگن میں ٹہنی ہو تو مقدمہ شروع، مال میرے آنگن میں گرا تمہارا ہوگا کہ میرا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. سنی بھائیوں کیا ہو گیا ہے، اپنے بھائی کا حق نہ مارا کرو. حضور میں اچھا بلاؤ کھجور والا کہاں ہے؟ آیا. ہے تیرا درخت ہے؟ ہاں میرے آقا. بیچے گا؟ کہا بیچیں گے. کہا دیکھ بیچے گا تو ایک درخت جو تیرے آنگن میں نا یہ دے دو ابو دجانہ کو درخت، اور اس کے بدلے روپی یعنی درہم دینار تو نہیں دوں گا. صحابہ کی موجودگی میں جنت میں کھجور کا باغیچہ ہے، اس باغیچہ میں سے صحابہ کی موجودگی میں 10 درخت تیرے نام لکھ دیتا. ایمان سے بولو نا، جنت کا درخت کون لکھے گا؟ ہم لکھیں گے؟ آپ لکھو گے؟ کہ جو مالک جنت ہوگا وہ لکھے گا. مالک جنت بولو کون لکھے گا؟ جبھی تو اللہ فرماتے ہیں نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ تعجب کی چاہے کہ فردوسی اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تو اس نے انکار کر دیا کہ نہ بیچیں گے حضور، یہ سودا نہیں پسند ہے، حاضر کا سودا غیب کے بدلہ. تو حضور خاموش ہو گئے. مجمع میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے. کہا اے انسان یہ نہیں پسند ہے تو یہ سودا پسند کرو. میرے پاس مدینہ شریف میں کھجور کا باغیچہ ہے، اس میں سے 10 درخت جو چاہو چن کے لے لو، مگر ایک درخت تم دے دو ابو دجانہ کو. کہا ہاں یہ سودا اچھا ہے. 10 درختوں پہ نشان لگایا، ہنستا ہوا گھر گیا. بیوی کتنا اچھا سودا ہے، وہ 10 درخت اپنے، ایک درخت اپنے ہی آنگن میں، 11 نہ ہو گئے. کچھ کھجوریں چن کے ابو دجانہ کو روز دے دوں گا، اپنے تو 11 درخت ہو گئے. مگر فلما نام تلک اللیلہ، سنی بھائیو اپنے نبی کی شان دیکھو. جب رات کا وقت آیا اور سب کے سب سو گئے، صبح ہوئی تو لوگوں نے صبح میں کیا دیکھا؟ قد تحولت نخلۃ من دارہ الی دار ابی دجانہ. صبح ہوئی تو قریہ والوں نے کیا دیکھا کہ وہ درخت اس کے آنگن میں نہیں تھا، بلکہ وہ درخت جب سب سو گئے تو خود بخود کھسکتے زمین کو چیرتے راتوں رات ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے نبی کی شان کو دیکھو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت کے 2 شعر اور سنو، آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھو گے. آپ کو بھی یاد ہے؟ بولو بسم اللہ، بولو سبحان اللہ. پہلے بولو سبحان. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان، محبت سے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے نا، بولیے نا کہ سب نبی کے لیے ہے. نبی نہ آتے تو ہم آپ کہاں ہوتے جی؟ زمین آسمان ہوتا؟ سب تو نبی کے صدقے میں ہے نا. سبحان اللہ. تیرا کھائیں یا رسول اللہ، تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھیں، ہم ان کی رجب کھانے غرانے پالے. سنو ایک پیاری حدیث. اور آج کی رات ہے، رات میں جلسے کے اخیر میں تو دعا ہوگی ہی، مگر 2-3 سیکنڈ کی ایک دعا میں کرنے والا بیچ میں ہوں.
سبحان اللہ، کیونکہ نبی کا حکم ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، مر پہلے حدیث اس کے بعد دعا. سبحان اللہ. صحابی شریف جلد ثانی صفحہ 159 کی روایت ہے، ثم راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسرو بالخروج اثر الصلاۃ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ثالبۃ لمن تفعل فعل المنافقین قال انی افتقرت یا رسول اللہ لی ولامرأتی صوم فاجیئوا به الصلاۃ ثم اذهب فانصاه لتصلی به الصلاۃ. ایک انسان ہے پانچوں ٹائم حضور کے پیچھے، پانچوں ٹائم جماعت سے نماز، اور جب حضور سلام پھیرتے تو یہ چلا جاتا. حضور بھائی اے سالبہ یہ منافق والی حرکت کیوں کرتا ہے؟ سلام پھیرتا ہوں چلے جاتے ہو، دعا میں کیوں نہیں شریک ہوتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا، میرے آقا انی افتقرت یا رسول اللہ، میرے آقا میں فقیر ہوں، فقیر غریب ہوں، میرے لیے اب میری بیوی کے لیے ایک جوڑا ہے جسے پہن کر آتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب تک میری بیوی بے پردہ روم میں چھپ کے بیٹھی رہتی ہیں تو جلدی سے جاتا ہوں تو یہی لباس اتار کر دیتا ہوں تو میری بیوی نماز ادا کرتی ہے. اللہ اللہ، لباس ایک ہے، من نہ شوہر کی نماز قضا ہو رہی ہے نہ بیوی کی ہو رہی ہے. اور آج لیلۃ القدر میں وہ سنی مسلمان جو سال بھر پانچوں ٹائم کی نماز نہ پڑھتا، لیلۃ القدر میں پوچھے گا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس کے جم میں فرض ہے آج کی رات نفل نہ پڑھے ورنہ اس کی نفل قبول نہیں ہوگی. پہلے جو قضا نمازیں ہیں آج کی رات قضا تو پڑھو، کچھ تو بوجھ ہلکا کر لو. فرض واجبات پہ عمل نہیں کرتے ہو اور لیلۃ القدر میں نفل کے لیے لڑائی کر رہے ہو تو قبول کہاں ہونے والی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مسلمان جو فرض و واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے آج کی رات بھی اگر قضا نماز ہے تو قضا ادا کر لیا کرو تاکہ کچھ تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا. محبت سے تو بول دو سبحان اللہ، تو بتا دو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرض نہ پڑھے گا نفل کے لیے سنی لڑے گا، بولے کہ پرچہ میں یہ لکھا ہے اتنے بار یہ سورے پڑھو، اتنے بار یہ ربیع اللہ یہ تسبیح پڑھو. ارے یہ تو اس کے لیے نا جس کی قضا نماز نہیں ہو، آپ کے لیے کہا ہے جس کے ذمہ اتنی قضا نمازیں ہیں. تو اگر قضا ہو تو پہلے قضا نہ پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. تو دیکھو ایک لباس ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی ہم دعا کرنے والے ہیں، مگر پہلے ہر سنی مسلمان یہ سمجھ کر ہاتھ اٹھائے کہ لیلۃ القدر تو ہے ہی ہے اور اس محفل میں مدینے کے سرکار بھی موجود ہیں. بولو مدینے کے سرکار موجود ہے. انشاءاللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ دعا کر دیتا ہوں. بولو نا انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے. بولو ہم سب نماز، واپس سے بولو ہم سب نماز. مولا ہم سب کو نمازی بنا دے. آمین بولو نا. پیشانی میں طرف سجدہ دے دے، سینہ کو نبی کا مدینہ بنا دے. مولا ہمارے ان کے سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ. سنی نہ نماز پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ البتہ ہم نہیں کہتے. دیکھو ان کے مولوی نے لکھا ہے. اب پہلے یہ سنو، کچھ لوگ کہتے ہیں سنی بھی کم نہیں نا ہے، سب نہیں، 2-4 کہے گا حضور وہ بھی کلمہ ہی نہ پڑھتا ہے. تو میں نے کہا سنی بعض 2-4 ایسے ہیں جی، کہے گا حضور وہ بھی کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہے. تو میں نے کہا کربلا میں جو یزید تھا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا کیا؟ وہ رام کرتا تھا، وہ بھی تو کلمہ ہی پڑھتا تھا. مر حسین نے گلا دے دیا، پورا خاندان دے دیا، مر اس کلمہ پڑھنے والوں کو پیچھے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی. تو جو سنی وہ غلام حسین ہے نا، نماز تو پڑھے گا مگر کسی وہابی دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑھے گا. جو حسینی مسلمان ہوگا وہ پڑھے گا تو سنی اماموں کے پیچھے پڑھے گا. واپس سے بول دو سبحان اللہ. تو بتاتے ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب ٹھیک ہے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور سنا ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب کمالات اشرفی، اس نے اس میں لکھا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز یعنی دیوبندیوں کی ہو جائے گی مگر بریلویوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. اس نے لکھا. تو پوچھا گیا کیوں نہیں؟ کہ ہماری نماز ہو جائے گی اور ان کی نماز ہمارے پیچھے کیوں نہیں ہوگی؟ تو مولوی اشرف علی کہتے ہیں اس لیے کہ بریلوی لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں، تو جب ہم کافر ہیں تو ہماری نماز ہمارے پیچھے اس کی نماز کیسے ہوگی؟ ہم بریلویوں کو کافر نہیں کہتے ہیں اس لیے ہماری نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. اگر اشرف علی تھانوی کے فیصلہ کو پورے انڈیا میں مان لے اور ہر مسجد سے وہابی دیوبندی امام کو ہٹا دیا جائے، سب میں بریلی رکھ دیا جائے کیونکہ تمہارے مولوی نے کہا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو لفڑے نہ ختم ہو جائے گا. بولو نا بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمہارے مولوی نے فیصلہ
فیصلہ کر دیا ہے تو اپنے مولوی کی بات نہیں بھی مانتے ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ہوگی تو سنی اماموں کے پیچھے ہوگی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ تو بتا دے۔ جو سمے کدی سنا دیتا ہوں، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 571 فصل ثانی حدیث نمبر 18 17 12 13 14 15 16 17 18۔ اس میں بہت سارے حاجی ہیں، حیدرآباد ہے نا، بہت سارے عمرہ کرنے والے بھی ہوں گے، ہے نا۔ بات مدینہ شریف کی ہے، کہاں کی بات ہے؟ مدینہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے اور اللہ نے مجھ کو پاور دیا تو میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے۔ اور فرماتے بے مثل ما دعا ابراہیم، جتنی برکت اللہ نے مکے میں دی ہے اب میں نے دعا کی تو اسے دونی برکت اللہ نے مدینے میں دے دی ہے۔ بس ایک فرق بتاتا ہوں، ٹائم نہیں ہے کہ اتنی تفصیل سے میں ادھر بات کروں۔ دیکھو مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، بولو نا، مکہ بھی حرم اور مدینہ بھی حرم۔ دونوں حرم میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ بہت فرق ہے۔ میں ایک فرق بتا دوں، بالکل بالکل آسانی سے سمجھو گے، بولو نا سبحان اللہ۔ مکہ ایک ایسا حرم ہے جہاں شیطان گھوم رہا ہے، نہیں ارے مینا حرم میں ہے نا، وہاں 3 شیطان کے ٹھکانے ہیں۔ لو ایسا حرم کے جہاں شیطان کا ٹھکانہ۔ اب مدینہ شریف تو سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 254 کا سطر 7-8 ان الملائکۃ صافین یرسون۔ جہاں تک میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے تو چاروں طرف سے اللہ نے فرشتوں کا پہرا لگا دیا ہے، کسی طرف سے بلا آنا چاہتی ہے تو فرشتے مار مار کے بھگا دیتے ہیں کہ اس میں بلا نہیں آ سکتی ہے۔ تو غور کرو نا، مکہ حرام شیطان گھوم رہا ہے، پاکٹ ہاتھی کا کون کاٹتا ہے؟ حالت طواف میں کٹ جاتا ہے، شیطان گھوم رہا ہے۔ میں بھی پہلی بار گیا حج کرنے، پہلی بار 27 حج ہو گئے میرے آپ کی دعا سے، ہاں ہو گئے۔ پہلی بار حج کرنے گیا شریف بھائی، تو میں نے حاجی سے پوچھا مینا میں اس شیطان کدھر گیا؟ کہیں میرا نام سن کے بھاگ تو نہیں گیا؟ گیا کدھر؟ میں بھی تو ماروں گا۔ تو حاجی صاحب نے کہا مولانا ابوالحق نہیں دیکھتے پتھر کا پیلر، وہی نا شیطان ہے۔ کہا رہے یہ تو پتھر کا پیلر، یہ کب سے شیطان ہو گیا؟ کیا نہیں معلوم ہے؟ یہیں پر شیطان نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے نام پر پتھر کا پیلر لگا دیا گیا، مر جائے نا پیلر کو، شیطان کو چوٹ لگے کہ اچھا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ پہاڑ کا پتھر شیطان کی جگہ لگ گیا تو پٹائی ہو رہی ہے، اور یہی پہاڑ کا پتھر کعبہ میں لگ گیا تو چمائی ہو رہی ہے۔ یعنی بروں کی محفل میں جاؤ گے تو پٹائی ہوگی، یہاں ہو یا قبر میں ہوگی، اس لیے بروں کی جگہ سے بچو اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، یہاں بھی اچھے رہو گے آخرت میں بھی اچھے رہو گے۔ نہیں تو پٹائی ہوگی، بروں کے یہاں جاؤ گے پٹائی ہوگی، اس لیے بچنا ہے بروں سے، بولیے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات، عمرہ کرنے جاتے ہو، اور ایک اقبال بھائی بھی جو میلاد کمیٹی والے عمرہ میں ہیں، ابھی ہم بھی عمرہ کر کے آئے ہیں شریف بھائی، ہاں شب برات میں آئے ہیں۔ تو دیکھو آپ گئے، احرام باندھا، حیدرآباد ایئرپورٹ پہ باندھ لیا یا بمبئی دلی میں باندھ لیا، اب گئے، ہمیں کہا حاجی صاحب احرام باندھے رہیے گا پاک ہو جائے گا۔ کہا نہیں، پہلے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف، کہا پھر کیا کیجیے گا؟ کہا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز، پھر کیا کیجیے گا؟ کہا چاہے زمزم پہ زمزم شریف پیجیے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا صفا مروہ کا 7 چکر، تب جا کر کے گناہ معاف، پہلے محنت بعد میں انعام۔ مگر واہ مدینہ، بولو نا سبحان اللہ، وار مدینہ بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 253 کا 7-4-5 سرکار فرماتے تنفر رجال کما ینفل کیرو خبص الحدید۔ غلاموں یہ مکہ نہیں ہے، میرا مدینہ ہے، نماز بعد میں پڑھنا، زیارت بعد میں کرنا۔ نبی فرماتے جنوں گناہگار میرے شہر مدینہ میں قدم رکھا، قدم رکھتے ہی میرا شہر مدینہ رگڑ کر اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ریتی رگڑ کے لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مدینہ، یہ مدینہ ہے، قدم رکھتے ہی پاک۔ اب مکہ میں پہلے محنت بعد میں انعام ہے کہ نہیں؟ اب مدینہ میں قدم رکھتے ہی حاجی صاحب پاک۔ مفتی اعظم سرکار جبھی تو فرماتے ہیں نا اس در کی حضوری ہی اس یہاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور 2 شعر تو اتنے اچھے یاد آ گئے، سبحان اللہ کہو نا، سناتا ہوں۔
مدینہ مدینہ شریف. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم, اور ہر سنی مسلمان کے دل کی آواز ہے مرد ہو کی عورت کیا آواز آتی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. بتاؤ بخاری شریف ہے بھیا, بخاری شریف, قدم رکھتے ہی پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسا شہر مدینہ, قدم رکھو پاک. اب بعد میں کرو زیارتیں, ہے کہ نہیں, پڑھو نمازیں. تو اب جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنو, حدیث پڑھیے نا, ارے صفحہ دے دیا نا مشکات شریف کے. ایک صحابی ہے نام ابو حذافہ ہے, غور سے سننا. گئے اپنی ماں کے پاس, کہا میری ماں اجازت دے دو. کہا کہ بیٹا, کہا مسجد نبی میں جاؤں گا, حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ہائے ہائے, وہ مسجد نبی کے نبی فرماتے صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من صلاۃ الف رکعۃ ما سواھا الا المسجد الحرام. مسجد حرام جو مکہ میں, اس کے علاوہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں جتنی ہزاروں رکعت پڑھو, اب مسجد نبی میں جا کے ایک رکعت پڑھو تو نبی فرماتے میرے مسجد کی ایک رکعت ہزاروں رکعت پہ بھاری ہے. اس مسجد میں امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے صحابی اماں سے اجازت. اور آج کل تو ایسے بدھو نمازی پیدا ہو گئے کہ ان کی ماں گھر میں رو رہی ہے بھوپال گھوم رہا ہے, ماں گھر میں رو رہی ہے نماز کے لیے دلی گھوم رہا ہے, کوئی سورت گھوم رہا ہے. میں نے کہا رے بدھوا تم کو پتہ نہیں ہے جنت نہ بھوپال میں ہے نہ دلی میں ہے نہ سورت میں ہے, جنت تو گھر میں اپنے ماں کے قدموں میں ہے. یہاں تو نماز لے گھوم رہا ہے, محلہ کے مسجدوں میں سجدہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اور خدا توفیق دے سجدہ کر کے گھر چلا جا, ماں کے قدموں میں ہاتھ لگا کر ماں کا قدم چوم لیا کرو, ادھر ماں راضی ہوگی ادھر تمہارا سجدہ قبول ہو جائے گا. یہ نماز لیے گھوم رہا ہے, پتہ نہیں کہ نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے گھومنے سے کہیں نماز ہو جاتی ہے, توبہ توبہ. تو کہا دیکھا لیٹ ہو رہی ہے تو اس نے ایک نسخہ استعمال کیا صحابی نے, کہا میری ماں اگر آپ نے اجازت دے دی تو نماز پڑھنے کے بعد حضور سے کہوں گا حضور میرے لیے میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. تو صحابیہ کا بھی عقیدہ تھا نا کہ نبی کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے. تو جب یہ نسخہ استعمال کیا تو ماں نے کہا بیٹا جلدی جاؤ جلدی, نبی دعا فرما دے, وہ بھی مغفرت کی. تو ماں بیٹے دونوں کی مرنے سے پہلے مغفرت. گئے مغرب کا وقت تھا, مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی, مر چپ کے بیٹھے رہے. ارے ماں سے وعدہ کر کے گئے تھے تو بولنا نہ چاہیے تھا جی. تو یہ صحابی بولے کیوں نہیں, دعا کرائے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بولے کہ یہ صحابی تھے, ان کا عقیدہ تھا بولا وہاں جاتا ہے جہاں جانکاری نہیں ہوتی ہے. نبی تو چہرہ دیکھتے ہیں تو دل کی باتیں بتاتے ہیں, یہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو پھیلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو. بولے یہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا. عشاء کا وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور جب جانے لگے پھر بھی چپ ہیں. مرفت ابو حذافہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. نبی فرماتے من ھذا ابو حذافہ, کون ہے پیچھے پیچھے؟ ابو حذافہ. ہاں میرے آقا. تو فرماتے بولتا کیوں نہیں ہے؟ مغرب کی بھی نماز ہو گئی عشاء کی بھی ہو گئی اور تو بولتا نہیں ہے, تو لے بن بولے دعا کرنے جا رہا ہوں, لے بن بولے دعا کرنے جا رہا ہوں. کیا قد غفر اللہ لکا بل امک, ابو حذافہ گھر چلا جا دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے اور تمہارے ماں کی بھی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولو بولو, یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نبی کا غیب ہوا نا. پھر یہ اہل حدیث کیسے کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے ہیں؟ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. پوری حدیث سنا دیں, پوری حدیث اور آگے ہے اس میں پوری تو حضور فرماتے ابو حذافہ لبیک یا رسول اللہ ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط. نبی فرماتے ابھی ابھی ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا, پہلی بار آیا, اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضور کیوں آیا ہے؟ تو فرماتے آقا رب کا پیغام لایا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو, اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور حسن حسین کو تمام
तमाम जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। कैसा घराना, मेरे नबी का घराना आला। किसी शायर ने कहा है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान तो जहां है नाना हुसैन का। और आला हज़रत फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। दुआ करो, बात यही है कि दुआ करो, दुआ से तकदीर बदलती है। बोलो बोलो, दुआ से बदलती है, उम्र भी लंबी हो जाती है दुआ से। हाँ भाई, अभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। उम्र भी लंबी हो जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी। रात के आखिरी हिस्से की दुआ कबूल, फ़र्द नमाज के बाद दुआ कबूल। और सबसे ज़्यादा दुआएं कहाँ कबूल होती हैं, कहाँ होती हैं? मैंने कहा अभी वो जगह बताना बाकी है कि जहाँ हाथ उठे दुआ कबूल है। अभी बता दूंगा तो कहोगे काम हो गया, चलते चलो। नहीं नहीं नहीं, आखिर में बताऊंगा कि वो जगह है कहाँ। कुरान शरीफ में भाई, हदीस शरीफ में भी है। ये ऊपर ऊपर पढ़ लेता है तो उसको क्या समझ में आएगा? मैं भी बताता हूँ ना, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में भी उन जगहों का तज़किरा है, हदीस शरीफ में भी है कि जगह की बरकत से हाथ उठते दुआ कबूल हो जाती है। एक शख्स ने कहा ये कैसे होगा? तो मैंने कहा तुम्हारे हैदराबाद में हुकूकुल्लाह क्यों नहीं माफ़ होता, अरफात में क्यों माफ़ हो जाता? ये कैसे नहीं होगा? मुज़दलिफ़ा में हुकूकुल इबाद माफ़ हो जाते हैं, तुम्हारे हैदराबाद में दुआ करते करते थक जाओ, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होता है। तो जगह की बरकत से माफ़ हुआ कि नहीं हुआ? तो कहोगे पैसा कहाँ जो मुज़दलिफ़ा जाए? हम इंडिया में ना जगह बता देंगे आपको कि हाथ उठते ही दुआ कबूल हो जाए। बोलो ना, बता दें कि नहीं बता दें? बोलो ना सुभान अल्लाह। मगर पहले सुनो, पहले ये तो सुन लो कि मस्जिदों से ज़्यादा दुआएं, महफिलों से ज़्यादा दुआएं। इन्नी शहीदुन अलैकुम व इन्नी मुअदुकुम अलल हौद व इन्नी अंज़ुरु इलैहि व अना फी मक़ामी हाज़ा। हाँ, बुखारी शरीफ है, शरीफ है, बुखारी शरीफ है। सफ़ा 578 है। जरा इस सफ़ा खोल के इसको दिखा देना, है कि नहीं? जो कहते बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ। हाँ भाई, तवज्जो से सुनो। क्या? अच्छा सुनिए, आप लोग बगदाद शरीफ कोई गए हैं? इसमें कोई भी गए हैं या महफिल में कोई नहीं गए? नहीं, बगदाद शरीफ गए हैं? बगदाद, हाँ सुभान अल्लाह। देखो नईम भाई 2 वक्त गए हैं, और नईम भाई मेरे पीर मुफ्ती आजम का करम है कि मैं 7 वक्त गया हूँ। सुभान अल्लाह। जंग से पहले भी गया, जंग के बाद भी गया। एक बार तो गए तो हमारे साथ जो कुछ ज़ायरीन थे ना, कहा भैया चलो तो गौस पाक के मदरसा में। कहा कीजिएगा, पढ़िएगा। मुझे पढ़ाने वाला कौन है यहाँ जो पढ़ाएगा जी? कहा तो का कीजिएगा जाकर? चलो न, पहले चलो तो मेरे साथ। तुमने किताब नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी है ना, कि गौस आजम ने फरमाया है कि अगर कोई मेरे मदरसा में पढ़ा नहीं और मेरे दर्स में बैठा नहीं, मर है ईमान वाला। बोलो है ईमान वाला। और ईमान वाला किसी दिन मेरे मदरसा से गुजर जाएगा तो गुजरने वाले को अल्लाह जन्नती बना देगा। अरे चलना गौस पाक के मदरसा में तो चल, देखे मेरे गौस का मदरसा किधर है, गुजरने वाला जन्नती हो जाए। मुस्तफा के तने बेसाजा का साजा देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए सेवा तेरा। फातिहा पढ़ते पढ़ते मैं गया, एक अल्लाह का वली है बाबा बहलोल दाना, है ना नईम भाई? बाबा बहलोल दाना। मैंने फातिहा पढ़ी। अब फातिहा पढ़ने के बाद कहा बाबा मैंने हदीस में पढ़ी है क्या कि जिंदा कम देता है, कब्र वाला ज़्यादा देता है। हाँ, मैं हदीसों में पढ़ा हूँ, आपको भी सुनाता हूँ कि जिंदा कम देता है, कब्र वाला। तो मैंने कहा बाबा सुनिए, मैंने ये भी किताबों में तारीख में पढ़ा है कि आप जब हयात ज़ाहिरी में थे तो खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा के हाथों से जब हयात में थे ज़ाहिरी में, तो आपने 1 दीनार में जन्नत का 1 महल बेचा है। अब तो पावर बढ़ गया है, कब्र में चले गए हैं। हम तो इंडिया से आए हैं, हम तो इराकी नहीं हैं, इतने दूर से आए हैं, पावर बढ़ गया, हमको न दीजिएगा 1 महल। तो ऐसा लग रहा था जैसे कब्र से आवाज आ रही थी, जाओ जाओ तुमको भी जन्नत का 1 महल दे दिया गया है। मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदा कम देता है, कब्र वाला ज़्यादा देता है। सरकार जितना हयात ज़ाहिरी में देते थे उससे ज्यादा मदीने का सरकार आज दे रहे हैं। भाई सुनो, पहले बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है और उससे पहले अचानक मिशकात शरीफ की एक हदीस सुनाऊंगा, जब ये समझ में आएगा आपके। मिशकात शरीफ 2री जिल्द, बाबो वफातिन नबी, बाबो वफातिन नबी, यानी सरकार के विसाल का बयान है कि नहीं मिशकात शरीफ में। जब वक्त पूरा हो गया तो अल्लाह ने कहा हबीब, ए हबीब, अब टाइम आपका पूरा दुनिया में, दुनिया वाला टाइम पूरा हो गया, आ जाओ मौला की तरफ आ जाओ। आज जब बुलाया, अरे हमें यहाँ मिलाद कमेटी वालों ने बुलाया, कहेंगे हज़रत लैलतुल क़द्र में आना है, तो तारीख बताएगा, और नहीं बताएगा तो है जलसा शब 27 को, अब मैं जाऊँ शब 21 को, तो कम होगा?
تاریخ بتانے سے پہلے جل دعوت دینا تاریخ نہ بتانی ہوگی. تو اللہ نے جب حبیب کو بلایا تو تاریخ نہ بتائی ہوگی کہ کب آنا ہے. یہ کہتے ہیں کل کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا. ارے بدھو نبی کی بات کرتا ہے, تم نبی کا غلام جانتا ہے نہیں جانتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, روح کون نکالتا ہے؟ جلدی بولیے, روح کون نکالتا ہے؟ ارے بولو نا. اسرائیل. کیا نام ہے؟ کوئی اسرائیل معاذ اللہ اللہ کی بندہ ہے. بولو نا بندہ. ارے فرشتہ بھی بندہ ہے نا, تو بندہ ہے. تو یہ کہتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کل اہل حدیث سے پوچھنا کہ جب کوئی نہیں جانتا تو اسرائیل جانتا ہی نہیں کہ مرے گا کون, تو روح کس کی نکالے گا؟ ابھی جانے گا تب نہ روح نکالے گا کہ حیدرآباد میں کون مرے گا, بمبئی میں کون مرے گا. تو اس بدھو سے پوچھو جب اسرائیل کو پتا ہے تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں پتا ہے؟ سبحان اللہ بولیے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اچھا نہیں سمجھے تو اور سمجھو. سبحان اللہ. دیکھو اللہ نے بھائی ملک الموت جاؤ میرے حبیب کی روح لے کر آؤ. تو ملک الموت اللہ اللہ 1,00,000 فرشتہ لیا. کتنا فرشتہ جی؟ 1,00,000 فرشتہ لے کر گئے حضور کی روح لینے. 1,00,000. اور گئے تو حضور کا جو گھر ہے, حضور کا گھر معلوم ہے کہاں ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ارے حضور کا جو مزار شریف ہے نا, وہی نا حضور کا گھر تھا جی. اتنے سنی بھولے بھالے ہیں, وہی گھر حضور کا ہے. تو گئے ملک الموت 1,00,000 فرشتہ لے کر اللہ نے بھیجا تھا نا. تو گئے تو نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے, اندر جا ہی نہیں رہے کیونکہ بھیجا اللہ نے ہے. مگر قرآن میں آیا ہے لا تدخلوا بیوت النبی, بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے. کیسا نبی؟ میرا نبی. کہ اللہ ادب بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں جائے گا کیسے؟ سبحان اللہ. بغیر اجازت کے نہ جانا, اور خبردار دروازے پہ دستک بھی نہ لگانا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, دیوار کے باہر سے آواز دینا, دستک لگانا. بیٹھے رہو جب میرا حبیب چاہے آئے گا, جب میرا حبیب چاہے. سبحان اللہ. تو ملک الموت کو تو بھیجا. اب ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا, اللہ نے بھیجا. مر جائیں کیسے؟ تو داخل ہونا حرام. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت. تو ملک الموت نے سوچا جائیں کیسے؟ اللہ نے بھیجا تو جائے کیسے؟ مر اندر بارگاہ میں جبریل امی تھے. جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ ملک الموت دروازہ کے باہر کھڑا ہے. ما استاذن الادمین قبلک ولا یستاذن الادمین بعدک. یا رسول اللہ وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, کسی کے گھر جانے کے لیے آپ سے پہلے پوچھ کر نہ گیا ہے, اور نہ آپ کے بعد کسی کے گھر پوچھ کر جائے گا. حضور آپ کی اجازت ہو تو اندر آئے, اجازت نہ ہو تو جیسے آیا ہے ویسے واپس جائے. کیا شان میرے نبی کی. بولو بولو, یہ نبی کا پاور ہوا کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نبی کا پاور ہوا نا. تو حضور نے اچھا باہر کھڑا ہے, اجازت چاہتا. دو تو اجازت کاہے کو آیا ہے؟ دو اجازت کیوں آیا ہے؟ دو اجازت. تو ملک الموت جب اندر گئے تو جاتے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. بولو سب آدمی کیا کہا؟ ارے سنی کی طرح بولو, سنی ہو سنی بولو السلام علیک یا رسول اللہ. ملک الموت جب ہماری آپ کی روح نکالنے آئے گا تو سلام کرے گا. چہرہ دیکھتے ہیں حالت خراب. اما سلام سلام. حضور نے جواب کے بعد کہا کیسے آنا ہوا جی؟ ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے حضور میری مجال کہ میں آ جاؤں. آیا نہیں ہوں حضور, آیا نہیں ہوں. ان اللہ تعالیٰ ارسلنی الیک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا اس لیے آیا ہوں. کہا کیوں بھیجا کیوں بھیجا؟ تو اب ملک الموت کا جواب سنیے. حدیث شریف ہے, کوئی کھیل کی بات نہیں, حدیث شریف ہے. ملک الموت نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے تو بھیجا آپ کی روح نے لے, مر ان امرتنی ان اقبض روحک و ان امرتنی ان اترک. حضور روح لینے اللہ نے بھیجا ہے, مر اجازت ہوگی تو روح نکالوں گا, اجازت نہ ہوگی تو خالی واپس جاؤں گا. بتاؤ پوچھ رہے ہیں تو موت پر نبی کا اختیار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا, ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا. ایک کان نہ ادھر نہ ادھر, ماں روئے رونے دو, بیوی آنسو بہائے بہانے دو. ملک الموت کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں البتہ توبہ کر کے مرو گے تو رونے والے روتے رہیں گے, ہم مسکراتے ہوئے قبر میں جائیں گے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھاگ سکے یہ سراغ لے کے چلے. حضور اجازت ہے؟ ملک الموت حضور اجازت ہے. تو جبریل نے کہا حضور اللہ انتظار فرما رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ انتظار فرما رہا ہے. تو حضور نے مما امرت بہی, اے ملک الموت اے ملک الموت, اللہ نے جو حکم دیا دیری کیوں کرتا ہے؟ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. تو جب حکم ہوا نبی کا, دیکھیے نبی کا حکم ہے تو ٹھنڈے دل سے سنو. نبی کی روح ملک الموت نے نکالی,
کلو نفس ذائقۃ الموت، ایک آن کے لیے ہے کہ نہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، عمل ہو گیا ایک آن کے لیے۔ اور ملک الموت نے سوچا کہ روح تو نکل گئی، قانون پہ تو عمل ہو گیا، اب روح رکھے کہاں؟ نبی کی روح ہے نا، کوئی معمولی انسان کی نہیں ہے، نبی کی ہے نا، اعلیٰ علیین میں، وہ تو غلاموں کے روحوں کی جگہ ہے بھیا۔ تو عرش اعظم پہ وہ تو شب معراج نبی کے قدموں کے تلے پامال ہو چکا ہے، جنت میں وہ تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے، رکھے کہاں؟ تو ملک الموت نے سوچا قانون پہ عمل ہو گیا، اس سے اچھی جگہ کہاں ملے گی؟ جہاں سے نکالے ہو وہیں رکھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا جہاں سے نکالو وہیں پلٹا دو، تو جہاں سے روح نکالی گئی تھی پھر اسی جگہ نبی کی روح رکھ دی گئی، تو جیسے نبی زندہ تھے ہمیشہ کے لیے پھر سے زندہ ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بنا کھانے والے۔ ہمارا نبی زندہ، بولو ہمارا نبی محبت سے ہمارا نبی۔ اور اہل حدیث کا جو بانی ہے ہندوستان میں، جس کو کہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، تقویت الایمان میں اہل حدیث کے بانی نے لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، توبہ، بولو نا معاذ اللہ۔ جو کہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، وہ اس کے یہاں رشتہ جائز ہوگا؟ بولو نا، رشتہ جائز ہوگا؟ اس کو بیٹی دینا جائز ہوگا؟ ان کے یہاں کھانا جائز ہوگا؟ ان کا بیٹی لانا جائز ہوگا؟ جو ہمارے نبی کو مردہ کہتا ہے اور اس کے یہاں آپ رشتہ کرتے ہو؟ کیسا یہ سنی ہے؟ جو کہے نبی زندہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہمارا نبی زندہ، دیکھو کیسے زندہ، ابھی بتاتا ہوں نبی زندہ کیسے۔ اچھا ایک واقعہ پہلے پھر بتاتا ہوں نبی زندہ کیسے۔ ہاں بخاری شریف سے ثابت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جو حدیث پڑھی ہے نا ابھی قبر والی باقی ہے، بھی سناتا ہوں، سنو توجہ سے۔ ایک پیر صاحب تھے، پیر، سچے پیر، سچے، ہاں آج کل والا پیر نہیں، بہت سے پیر ایسے ہیں کہ ایک پیر، ایک مرید ہے اس کا 4 پیر ہے اس دور میں، بولتا ہے من سے بھی مرید ہے، من سے بھی مرید ہے، من سے بھی مرید ہے۔ ارے کیسا مرید ہے تو؟ پیر سے ایک نہ ہوتا ہے جی، ہاں طلب کہیں کہیں ہو سکتا ہے مگر پیر تو ایک ہی نہ ہوگا۔ یہ بولے گا ایک مرید ہے اس کا 4 پیر ہے، ہائے ہائے وہ بیچارہ مرید کس کو دے گا؟ ادھر دے گا کہ ادھر، جتنا کمائے گا سب پیر لے جائے گا۔ ایک پیر رہے تو اچھا ہے، کیوں؟ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ تو ایک پیر صاحب ہے، سچے پیر، بہت پہلے کا واقعہ ہے، نام تھا حضرت شمس الدین، منگل کا دن تھا، انتقال ہو گیا، جنازہ جا رہا تھا، تو ایک بڑھیا رستے میں مل گئی، بڑھیا نے کہا لوگوں کس کا جنازہ ہے؟ احباب نے کہا بڑھیا تم کو پتہ نہیں پیر صاحب مر گئے، پیر صاحب کا جنازہ ہے۔ تو بڑھیا نے کہا واہ میاں، دنیا میں تھے پیر، اب مر گئے منگل کے دن، بڑے پیر صاحب تھے تو جمعہ کے دن کیوں نہ مرے؟ اتنا کہنا تھا، اللہ کے جلالی ولی کا جو جنازہ جا رہا تھا نا، اٹھ کے تابوت پہ بیٹھ گئے، کہا لے بڑھیا جمعہ کے دن ہی مروں گا میں۔ لے بھیا، حلقہ احباب نے پاتے شریعت بات، شریعت کا خیال رکھے، تو پھر لیٹ گئے، پھر بڑھیا نے کہا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اللہ کا ولی زندہ ہے، وہ بھی نبی کے صدقہ میں، تو جب نبی کے صدقہ میں ولی زندہ ہے تو بولو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے؟ سناؤ، سرکار کا وصال ہو گیا، زندہ ہیں، گھر میں چھوٹا سا گھر ہے نا حضور کا، ارے دیکھنے میں نہ چھوٹا ہے مگر وہ تو رحمت الہی کا مرکز ہے، یہ گھر در ہے اس کا، اللہ فرماتے ہیں گھر در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، مزدہ واسی و صلاح اچھے گھر کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جنازہ رکھ دیا گیا، اور بتاؤ سنی بھائی نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضور کی؟ تو 2 طرح کی روایت ہے، غور سے سنیے، غور سے، 2 طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور کا جنازہ رکھ دیا گیا، فرشتے جماعت در جماعت اندر جاتے اور جنازہ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا بات ہے نا، سلام پڑھتے، سب سلام پڑھتے چلے جاتے، یہ بولتے سلام نہ پڑھو، فرشتے آ کے سلام پڑھ رہے ہیں۔ لو اصل سرکار تمہارا سلام نہیں چاہتے، ہم سنیوں کا چاہتے ہیں، ابے سب کا سلام قبول بھی تو نہیں ہوتا ہے نا، تمہارا جھگڑا کوئی سلام ہے، تمہارا سلام نہیں چاہیے، جھگڑا میں نہیں کہتے تمہارا سلام نہیں چاہیے،
ہے کہ نہیں؟ تو حضور کو ان کا سلام نہیں پسند ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرشتوں کے بعد آیا نمبر صحابی کا. ایک ایک دو دو صحابی اندر جاتے, جنازہ کے پاس کھڑے ہوتے, کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب صلاۃ و سلام پڑھ کے واپس آ جاتے. میں نے تصور میں پوچھا, اے نبی کے صحابیوں, جب مرتا آدمی تو نماز جنازہ ہوتی ہے اور حضور پہ سلام پڑھا جا رہا ہے, تو کہا جنازے کی نماز اس کی ہوتی ہے جو ہمیشہ کے مر جاتا ہے, ہمارا نبی زندہ ہے, جنازے کی نماز کہاں ہے؟ بولو محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار جی لگا کر کہہ دو یا رسول اللہ. نبی زندہ کیسے؟ ایک ثبوت اور ایک ثبوت اور بخاری شریف جلد اول پارہ 13 میں ہے ایک حدیث صاحب, نبی زندہ کیسے؟ یہ بدھو لوگ جب سے سعودی کا ریال, امریکہ کا ڈالر کھا کھا کر کے موٹے ہونے لگے, نبی کو مردہ لکھنے لگا. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے. بولو ہمارا نبی سنو کیسے زندہ, بھی بتاتا ہوں. بخاری جلد اول پارہ 13 ہے. جب حضور کا وصال ہوا نا, دیکھو باپ مر جائے, باپ تو باپ جو مال چھوڑے, بینک میں چھوڑے, زمین چھوڑے, گھر چھوڑے, تو وارثوں کا حصہ ہے نا, فلیرثوا عصبا, تو جو حقدار ہے وہ اپنا بانٹ لے, بھائی بھی لے, بہن بھی لے, جو حقدار ہے لے. تو جب حضور کا وصال ہوا تو حضور نے کچھ نہ چھوڑا سوائے باغ فدق کے. مدینہ شریف میں کھجور کا باغیچہ تھا. تو حضرت فاطمہ گئی. یہی شیعہ لوگ اعتراض کرتا ہے, بدھوا کو پتہ نہیں ہے, اگر معلوم ہو جائے تو اعتراض کرنا چھوڑ دے گا, ہے کہ نہیں. تو گئی فاطمہ حضور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس, کہا اے اللہ کے محبوب, اے یار غار, میرے والد کے یار غار, باپ نے جو مال چھوڑا اس کو ہم بہنوں میں بانٹ نہ دیجیے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فاطمہ کیسی بات کرتی ہے. نبی نے فرمایا نورث ما ترکنا صدقۃ, فرمایا اے صحابیوں, میرے بعد جو میرا مال ترکہ میں چھوٹے گا, میرے اسبا میں وارثوں میں نہ بٹے گا, بلکہ وہ مال پورے غلاموں کے لیے صدقہ ہوگا. کیونکہ مال کیوں صدقہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مال اس کا بڑھتا ہے جو مر جاتا ہے. نبی زندہ ہے, ترکہ میں مال کیسے بڑھے گا؟ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. پھر اسیان کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے, اور اس کی اجواز کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بھی بدھوا کا ہوتا ہے توبہ توبہ. ارے اسی وجہ سے نہیں چھپتی ہے, آج بھی کتاب چھپ رہی ہے, مارکیٹ میں بک رہی ہے. بچو ان سے, بچو ان کے سائے سے بچو. ہم ایک مرتبہ 5ویں بار جب حج کرنے گئے تو ملک شام کا ایک عالم ملا. تو عربی میں ہم نے پوچھا ان اہل حدیث غیر مقلد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. تو اس نے عربی میں کہا کہ اس کے سائے میں بیٹھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو ہم بریلیوں سے بھی آگے بڑھ گیا. بھائی کہا تو مولانا کہا سائے سے بھی بچو ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا. یہ اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں. توبہ توبہ, سچی بات ہے, جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کے سائے سے بچنا چاہیے. بولو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اب سنو حدیث جو بخاری شریف کی میں نے پڑھی تھی, اب سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں نے 6 سال تک درس بخاری دیا ہے, اور درس بخاری دے چھوڑے ہوئے مجھ کو تقریباً 25-30 سال ہو گئے, 26-27 سال ہو گئے. ہم نہیں پڑھاتا ہوں, نہیں پڑھاتا ہوں, مگر پڑھاتا ہوں مدرسوں میں نہیں, جلسوں میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں, ہے کہ نہیں. اور اسی وقت کمپیوٹر میں جو حدیث سب محفوظ کر دیا تھا, مولا کے کرم سے میک پر آیا, بریلی کا اسٹیشن دبایا, کمپیوٹر چالو ہو گیا, مدینہ سے حدیثوں کا آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ, ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ. سنیے حدیث پڑھ چکا, اب ترجمہ سنیے. جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب آ جاؤ, محبوب آ جاؤ, تو جو 4 دن باقی تھے جانے کو, تو حضور گئے اپنے چچا کی قبر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں نا, سرکار کی چچا کی قبر احد پہاڑ کے دامن میں ہے نا. تو کیوں گئے؟ تو فرماتے ہو صلی علی قتل احد بعد 8 سنین, 8 سال ہو گئے تھے شہید ہوئے. کئے سال ہو گئے تھے؟ اب پھر سے نبی گئے چچا کی قبر پہ, اور چچا کی قبر پہ جا کے ہاتھ باندھی, اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سے حضور نے نماز جنازہ پڑھی. اے بھائی 4 دن کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بغیر جنازے کے دفن ہو جائے تو 3 دن کے اندر اندر نماز جنازہ قبر کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہو. 4, 5, 10 دن کے بعد نہیں, یہ 8 سال کے بعد نماز جنازہ تو ہو چکی تھی. تو پھر حضور کیوں گئے؟ تو وہ حضور کا اختیار ہے.
بولو بولو حضور کا اختیار کیوں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا. نبی نے نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا ہے زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اللہم اغفر لحینا و میتنا تو ہاتھ اٹھا دیتے دعا فرما دیتے. یہ ہاتھ بات کر کیوں دعا کرنے لگے نبی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کچھ ٹوپی داڑھی والے پیدا ہوں گے کہ جب میرا غلام قبر کے پاس جا کر ہاتھ باندھے گا اور فاتحہ پڑھے گا تو کہے گا سنی قبر پجوا ہو گیا تو میں نے ہی ہاتھ باندھ دیا. کہ جب نبی قبر پجوا نہیں تو غلام کیوں قبر پجوا ہو جائے گا؟ میں نے یاد باندھ دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بلا سمجھے پڑھتا ہے وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ باندھا. کتنا ٹائم ہو گیا بھیا؟ ارے 3:15 ہونے جا رہا ہے اور سحری بھی کھانی ہے. میں نے تقریر بھی شروع نہیں کی ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا. ہاں ابھی شروع بھی نہیں کیا ابھی. نہیں تھوڑی سی اور نہیں تھوڑا سا اور بس تھوڑا سا اور چونکہ سلام بھی ہے دعا بھی ہے. اور کئے بجے تک سحری کا ٹائم ہے؟ 4:30 تک. تو ٹائم تو ہے ابھی جی بہت ٹائم ہے. بولو سبحان اللہ. ابھی جگہ بھی بتانا ہے نا. ہاں جگہ ٹھیک ٹھیک نہیں ٹھیک جگہ بتانا ہے. جگہ صحیح بات یاد کرا دی ہمارے نعیم بھائی نا کیا. ہاں نعیم بھائی نے بات یاد کرا دی کہ جگہ بتانی ہے. خرچہ کرنا ہوگا مگر دونوں نہیں ہیں. دائیں اور بائیں دونوں نعیم بھائی ہیں. سبحان اللہ. اور بیچ میں مولانا صاحب. جی ہاں خبر صاحب ہے مولانا مفتی صاحب. جی ہاں مفتی صاحب. ہاں نام بھول گیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں. جی آتی کے ہاں سبحان اللہ. بولیے محمد سبحان اللہ. جگہ بتانی ہے. اور یہ تو سنو پہلے حضور نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار گئے ممبر پہ. اب ممبر پر جانے کے بعد صحابیوں اب میں تمہارے درمیان سے تم لوگوں سے پہلے مولا کے یہاں جانے والا ہوں. تو صحابوں کو افسوس ہوا کہ یا اللہ اب حضور چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کا ہوگا. نہیں افسوس ہوگا جی. تو حضور نے فرمایا افسوس نہ کرو جا تو رہا ہوں تم سے پہلے مگر سنو ان موعدکم الحوض. قیامت کا دن آئے گا نفسی کا عالم ہوگا. ہماری تمہاری ملاقات سب سے پہلے میرے حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. انا اعطینا کل کوثر حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. وہ کوثر کے بخاری شریف جلد ثانی پارہ 27 حدیث نمبر 5 دیکھو نا. مسیرت و شہری نبی فرماتے 1 مہینے کے مسافت کے مقدار میرا حوض لمبا چوڑا ہے. ماہ ابیض من اللبن اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. ابرد من الثلج برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. احلا من العسل شہد سے زیادہ میٹھا ہے. من شرب لا جزم ابدا. سنیوں مقدر پہ ناز کرو. نبی فرماتے جسے ایک بار قیامت میں کوثر پلا دوں گا گرمی جتنی رہے نہنے دو دوبارہ اس کو پیاس ہی نہ لگے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوختہ جانوں پر وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آپ ایک کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. پیش حق مصطفیٰ کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. عقل معلوم ہو جائے کہ میلاد کمیٹی والے طرف سے افطاری کا انتظام ہے. افطاری کا تو یہ سنی مسلمان کھاتا بھی ہے لڑتا بھی ہے گراتا بھی ہے. اب لنگر بٹھے تو اور دیکھا لنگر میں لڑتا بھی ہے اور لنگر گرتا ہے تو لنگر کی تو قیامت میں کوثر پینے لیے تو نہیں لڑو گے نا. 1,00,000 2,00,000 تو ہوگا نہیں. خربوں خرب کا مجمع ہوگا تو لڑو گے تب کا ہوگا. تو نہیں نبی فرماتے نہ گھبرانا خربوں خرب رہنے دو. آنیتک نجوم السما. نبی فرماتے میرے حوض پر اللہ نے پہلے سے سنیوں تمہارے لیے اتنے پیالوں کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے جتنے کہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں. آئے سنیوں مقدر پہ ناز کرو. اچھا ایک بات اگر کہیں میلاد میدان میں یا کہیں 100-200 ٹوپی والے کی بھیڑ لگ جائے تو گزرنے والا اور بھیڑ لگاتا ہے دیکھتے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے نہیں بھیڑ لگتی ہے. تو حوض کوثر پہ تو ہوگا میلہ. ارے بھائی اربوں ارب کا میلہ نہ ہوگا سنیوں کا. تو ادھر والا سمجھ گئے نہیں سمجھا ادھر والا. تو بھیڑ دیکھے گا ہماری آپ کی تو وہ بھی کھسکنا آنا شروع کرے گا کہ بجائے بھیڑ کا ہے کہ آخر اس کو پتا کیا کہ کوثر کیا ہوتا ہے. وہ بھی بھیڑ دیکھ کے آنا لگے گا. تو حدیث شریف میں جب آنا شروع کرے گا تو ہمارے نبی فرماتے یحال بینی و بینہم. جب ادھر والا آنا شروع کرے گا تو سرکار فرماتے میرے درمیان اور ان کے درمیان اللہ کے فرشتے پردہ ڈالیں گے. ادھر کہاں اے لو پردہ ڈال دیا گیا. ارے بھائی دروازہ بند کر دو گے تو اندر آدمی آئے گا. تو پردہ ڈال دیا. تو حضور نے فرشتوں کیوں پردہ ڈالا؟ میرا نہیں تھا کیا؟ تو فرشتوں نے کہا لا تدری ما حدثوا بعدک. حضور آپ سے کیا بتایا جائے آپ تو جانتے ہیں.
کیا کہا فرشتوں نے؟ آپ تو جانتے ہیں ما احدثوا بعدک، حضور جب آپ دنیا سے چلے گئے وصال فرما گئے تو ان بدماشوں نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ حضور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مردہ کہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بھائی کہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہا مر کے مٹی میں مل گئے۔ کہا اچھا وہی لوگ آ گئے ہیں تو نبی فرماتے پردہ کیسا؟ سحقن سحقن سحقن، حدیث میں 3 بار نبی فرمایا سحقن سحقن سحقن، پردہ کیسا؟ مارو سب کو، مار مار کے بھگاؤ سب کو، بھگاؤ بھگاؤ، ارے بھگاؤ بھگاؤ بھگاؤ، کسی کو مارو تو بھاگے گا بھی یا پلٹ پلٹ کے دیکھے گا کہیں پیچھے سے آ تو نہیں رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے پلٹ کے دیکھ بھی رہا ہے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے اے بدماش پلٹ پلٹ کر کیا دیکھتا ہے؟ احمد رضا نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سنی جو نبی کو مالک کہتا ہے، مالک کوثر کہتا ہے، حیات النبی کا عقیدہ رکھتا ہے، یہاں بھی پیتا ہے، حسنین کا صدقہ پیتا ہے، قیامت میں بھی پیے گا، ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کا جام پیے گا۔ شاعر کہتا ہے تمنا میں کشوں کی، جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ آج لیلۃ القدر ہے، دعا ہوگی سب کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ۔ بولیے نا ایمان، یہی نا کہ دعا کرو تقدیر بدلے گی۔ فرض نماز پڑھو، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ مزاروں پہ۔ کہاں ہوتی ہیں؟ مگر آپ کو مانگنا نہیں آتا اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنی جائے گا خالی چادر چومے گا، نماز ایک وقت کی نہ پڑھے گا، پتہ نہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوگی۔ چادر چومنے سے کہیں دعا قبول ہوتی ہے؟ کچھ لوگ جائے گا مزار کے پیر کو دبائے گا، اس کو پتہ نہیں کہ جتنا دبا رہا ہے اتنا اللہ کا ولی قبر میں ناراض ہو رہا ہے۔ ارے تم کو جانے کا طریقے نہیں معلوم ہے، طریقہ تو سیکھ لو، طریقہ تو سیکھ لو، خالی جاؤ گے بھرتی جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ لب ہلا دے گا تو دے دوں گا، اللہ کا حکم ہے یہ لب ہلا گا تو دے دوں گا۔ بخاری شریف میں تو جانے کا طریقہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا، اور مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے نا۔ سنو دعائیں کہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے، محبت سے بول دو سبحان اللہ بتاتے ہیں۔ بول تو قرآن شریف سے شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، مختصر پھیلاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام گئے مریم کے عبادت خانہ میں، تو وجدہا عندہا رزقا، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے پھل۔ تو حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا مریم، پھلوں کا موسم نہیں ہے تیری عبادت خانہ میں تازہ تازہ پھل کہاں سے؟ تو مریم نے کہا وہ من عند اللہ، اللہ کے نبی وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا کی عمر تھی 80 سال۔ کیا سال؟ نہ بیٹا نہ بیٹی، جس کو اولاد نہ ہو مولا سے ضرور دعا کرے گا۔ اولاد کے بارے میں حضرت زکریا کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوئی تھی، تو حضرت زکریا نے سوچا یہ جگہ مستجاب معلوم ہوتی ہے، جب بیلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں اس جگہ دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، اور اس جگہ ہو سکتی ہے۔ کون جگہ؟ جگہ نہیں سمجھے؟ جو ولی کا چلہ گاہ ہو۔ ارے مریم نبی نہیں ولیہ تھی نا، تو جہاں ولیہ یا ولی بیٹھ کر چلہ کھینچ لے تو اس جگہ پہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مریم کا چلہ گاہ عبادت خانہ، دعا تو ہونا لکا، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن میں ہونا لکا دا زکریا، ہونا لکا دا زکریا رب ہو۔ تو مریم کی عبادت خانہ میں جہاں عبادت کرتی تھی حضرت زکریا نے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا بلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا، بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا۔ تو قرآن شریف اب سنو، اللہ اکبر، هو قائم یصلی فی المحراب، ہے کہ نہیں، فنادت الملائکہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی مریم جہاں عبادت کرتی تھی اس عبادت خانہ میں حضرت زکریا دعا کر ہی رہے تھے کہ جبریل امی آ گئے۔ بولو نا سبحان اللہ، جو قرآن شریف ہے نا، جبریل امی آ گئے، کہا ہے زکریا مبارک ہو مبارک ہو، دعا قبول ہو گئی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور اللہ ایک بیٹا کی بشارت دیتا ہے، اور اس بیٹا کا نام یحییٰ رکھنا، اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اب کوئی بولے جگہ کیا کیا دخل ہے، تو 80 سال پہلے کیوں نہیں دعا قبول ہوئی جی؟ اور ہونا لکا قرآن میں کیوں آیا کہ اس جگہ پہ قبول ہوئی؟
اس جگہ پہ تو جگہ کا دخل ہوا نا. تو حضرت زکریا نے کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب بیوی باج ہو گئی, اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا زکریا تیرے رب کے لیے بڑا آسان کام ہے. نہیں جی, رب کے لیے بڑا آسان کام ہے. تو کہا مولا کوئی نشانی بتا دے کہ میں سمجھوں گا یحییٰ آنے والا ہے. کہا جب تیری بیوی کے پیٹ میں بچہ آ جائے گا تو 3 دن تک خود بخود تیری زبان بند ہو جائے گی, بند ہو جائے گی, سمجھ جانا ابھی یحییٰ آنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تکلم الناس قرآن شریف میں کہ 3 دن تک بات نہ کرو گے. قدرت خدا کی دیکھو, جب عبادت کا ٹائم ہوتا ہے نا زبان کھل جاتی, عبادت ختم زبان بند. سمجھ گئے حضرت زکریا کا مہمان آنے والا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا مزار شریف دمشق کے جامع مسجد کے بیچوں بیچ میں ہے. میں نے ان کے مزار شریف پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہے. قبول ہوئے نا. تو آپ کہو گے مولانا صاحب پیسہ کہاں, اب سب نعیم بھائی تو نہیں کہ پیسہ ہو چلے جائے حضرت مریم کا عبادت خانہ تلاش کے وہاں دعا کر لے. تو ہم انڈیا میں نہ بتا دیں آپ کو, سبحان اللہ, بتا دیں کہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیں, بتا دیں تو محبت سے سبحان اللہ بولو تو بتاتے ہیں. الٹا مسلم شریف جلد ثانی باب قبول توبۃ القاتل. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا پیاری حدیث ہے. حضور جو ہے, حضور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں حضرت موسیٰ کی امت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابیوں موسیٰ کی امت میں ایک شخص تھا جس نے 99 کو قتل کیا تھا. کتنے کو؟ گئے کم پڑھے لکھے مولوی کے پاس, پادری صاحب دعا قبول ہوگی, توبہ کرنے آئے. کہا گناہ کا 99 کا قاتل ہوگا. بیٹھ بھاگ, 99 کا قاتل دعا کرنے آیا, توبہ کرنے. کہا نہیں ہوگی قبول. کہا نہیں ہوگی تو آپ کا کیجیے گا پورے 100. پورے جب قبول نہ ہوگی تو آپ کا کیجیے گا زندہ رہ گئے. گئے ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس, کہا حضرت توبہ کرنی ہے. کہا گناہ؟ کہا 100 کا قاتل ہوں. کہا حدیث میں آیا ہے کہ گناہوں کے ڈھیر زمین سے آسمان تک لگ جائے. باب مفتوح للتوبہ, جنت کا ایک دروازہ جو توبہ والا ہے وہ اینی ٹائم کھلا رہتا ہے. اینی ٹائم دعا کرو, توبہ کرو, قبول ہوگی. مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے, مولوی پادری نے ان سے کہا کہ جلدی چاہتا ہے, جلدی دعا قبول ہو, جلدی چاہتا ہے. کہا حضور نسخہ بتائیے نا, جلدی کیا ہے کوئی نسخہ؟ کہا ابھی بتا دیتا ہوں, یہاں نہیں جلدی, وہاں نہیں جلدی, گھروں میں نہیں جلدی. کہا کہاں جلدی؟ کہا فانطلق الی ارض کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی. کیا دیکھتا ہے فلاں بستی میں چلا جا, وہ اللہ کے محبوب کا در ہے, اگر وہاں توبہ کرے گا تو محبوب کے در پہ ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی. یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھاگ محبوب کے در پہ بھاگ, وہاں قبول ہوگی جلدی. محبوب کے صدقے میں بھاگا. 100 کا قاتل ہوں, نسخہ اچھا مل گیا, بھاگا. جاتے رستے میں مر گیا. رستے میں مر گیا. فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب, آ گئے رحمت کے فرشتے, عذاب کے فرشتے. رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا. عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں لے جاؤں گا. اللہ فنانا بھاگا. 100 کا قاتل ہوں, نسخہ اچھا مل گیا, بھاگا. جاتے رستے میں مر گیا. رستے میں مر گیا. فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب, آ گئے رحمت کے فرشتے, عذاب کے فرشتے. رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا. عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں لے جاؤں گا. اللہ فنانا دونوں بحث نہ کرو, فیصلہ میں کرتا ہوں. کہا زمین کو ناپو, اگر اپنی بستی سے قریب ہو عذاب کے فرشتوں جہنم میں ڈال دو, اور میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا تو جنت کے فرشتوں جنت میں ڈال دو. ناپا گیا تو 1 42 جب مرا تھا گرا تھا نا, تو محبوب کے در سے قریب ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا آپ کے فرشتوں چھوڑ دو, میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا ہے. اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنتی بنا دیا. ایمان سے بولیے, ابھی محبوب کے در پہ پہنچا نہیں, رستے میں توبہ قبول. خواجہ تو محبوبوں کا محبوب ہے. اجمیر چلا جا, مزار سے 4 ہاتھ دور رہو, فاتحہ پڑھو, دعا کرو, اور خواجہ سے کہو آپ بھی لب ہلا دو, کیونکہ اللہ نے فرمایا لب ہلے گا تو دے دوں گا. انشاءاللہ ہاتھ اٹھتے ہی خواجہ کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو جائے گی. محبوب کے در ہے, کیونکہ ہندوستان کا راجہ ہے میرا خواجہ. بولو ہندوستان کا راجہ ہے نہیں ہے بھائی,
خواجہ کا ہندوستان، بولو زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان۔ تو مزار پہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ بھیا مر مانگنے کا سلیقہ سیکھو اور جانے کا طریقہ سیکھو، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے، ابھی سنا کہ نہیں 100 کا قاتل تھا، یہاں ہمارا سنی بھائی تو 1 کا قاتل نہیں ہے، 2-4 گناہ ہوگا، جا کے دعا کرو، توبہ کرو۔ اور ایک بات اور سنیے، آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ اور سومناتھ کا نام سنا؟ سومناتھ، ہاں میں گیا ہوں، سومناتھ گیا ہوں، اور اس کے بغل میں کولینار ہے نا، وہاں تقریر کرنے گیا تھا، تو سومناتھ پہ محمود غزنوی نے 2 روز حملہ کیا، مر فتح نہیں گئے، واپس آئے۔ تو تیسری رات کے آخری حصے کی دعا قبول ہوتی، حدیث شریف میں نے ابھی سنائی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس ان کے پیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کا جبہ تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد پیر کا جبہ آگے رکھا، اور پھر دعا کیا، مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ دعا قبول فرما لے، اور کل سومناتھ پہ فتح فرما دے۔ اور کل ہو کر کے صبح میں گئے تو پورے سومناتھ پہ فتح مل گئی۔ پیر صاحب خواب میں آ گئے، خواب میں کہے محمود بڑا سستا سودا، اب بڑا سستا میں تو نے جبہ میرا بیچ دیا۔ کہا پیر صاحب وہ کیسے؟ کہا رے میرے جبے کے وسیلے سے جب دعا کرنی تھی تو یہ دعا کیوں کیا سومناتھ پہ فتح ہو، یہ نہ دعا کرنی تھی مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ پوری دنیا میں فتح ہو، تو میرے جبے کے وسیلے سے اللہ پوری دنیا میں تجھے فتح دے دے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تبرک سچا ہو، ایسا نہیں کہ بس کہیں سے اٹھا کے لے آؤ تبرک ہے، سچا تبرک ہو، اور تبرک آگے رکھ کے دعا کرو تو اس تبرک کے وسیلے سے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن شریف نہیں پڑھے آپ لوگ؟ ان آیت ملک یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ہے بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، جس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور صندوق 3 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ کیا؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا عصا، خراون شریف، من و سلوہ، نبیوں کے تبرکات۔ تو قوم بنی عمالقہ سے جنگ میں لڑنے جاتے تو بنی اسرائیل اتنا چالاک تھا کہ صندوق کو آگے رکھتا، ہاں کہتا مولا میں نے بدکار گنہگار ہوں، مگر صندوق میں تیرے نبیوں کے تبرکات ہیں، اس تبرک کے صدقے میں فتح دے دے۔ تو اس تبرک کے وسیلے سے ہر جنگ میں بنی اسرائیل جیت جاتا تھا۔ تو قرآن شریف ہے نا، کہاں بدھو جو کہتا ہے تبرک کیا ہوتا ہے؟ پڑھا نہیں قرآن شریف؟ کون بنی عمالقہ نے سوچا اس صندوق کے وجہ سے جیتتا ہے جی، صندوقے لے کے بھاگ گیا کہ نہ رہے باس نہ باچے باسی، اب بھاگ گیا تو بڑی بے حرمتی کی اس بدماش نے تبرکات کی، تو اللہ نے 5 بستیوں کو ویران کر دیا۔ تو قوم بنی عمالقہ نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے ہانک دیا کہ جاؤ تمہارے وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے آئے اور تالوت کو لے جا کر صندوق دے دیا، کیونکہ حضرت شمعیل علیہ السلام نے تالوت سے کہا تھا تمہاری بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے غیب سے لا کے تم کو ایک صندوق دیں گے، اور جب صندوق آ جائے گا تو سمجھ لینا تمہارے بادشاہت کی نشانی ہوگی۔ تو تبرک کا تذکرہ نہ ہے قرآن میں؟ بولو بولو، قرآن میں ہے نا؟ تو یہ کیوں کہتا ہے تبرک کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے یہاں کوئی ولی رہے جب نہ تبرک سمجھ میں آئے گا، نہ تم نبی کو مانتے ہو نہ ولی کو مانتے ہو، تو تبرک کیا سمجھو گے؟ ہم سنی عقیدہ والے خوش عقیدہ ہیں کہ نبی بھی ہمارا ہے، غوث بھی ہمارا ہے، خواجہ ہمارا ہے، مخدوم سمنہ ہمارا ہے، اعلیٰ حضرت ہمارا ہے، مدینہ سے لے کر حیدرآباد تک ہمارے بے شمار سہاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو تبرک ہے، تو تبرک آگے رکھ کے دعا کر لینا، وہ دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بات دعا کی ہے اور تبرکات کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں جو جلد ثانی ہے اور صفحہ 311 ہے۔ نازلا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحجر ارض سمود۔ ایک مرتبہ ایک جماعت صحابہ کی اتری نبی کے ساتھ سمود کی گھاٹی میں، تو وہاں ایستقوا من آبارہا، لوگ پانی جمع بھی کیے، پیے بھی، آٹا گوندھ کے رکھ لیا کہ رستہ میں پانی کم خرچہ ہوگا، پانی جمع کر لیا۔ مگر حضور نے امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرقوا، تمام صحابہ کو حضور نے بولا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم لوگ پانی جمع کیے ہو؟ ہاں میرے آقا فرماتے سارے پانی کو بہا دو۔ حکم ہوا، بہا دیا، وہاں تو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے نا جی، حکم ہوا بہا دیا۔ کہا اے صحابیوں لبیک، کیا آٹا بھی گوندھے ہو؟ ہاں میرے آقا فرماتے جن جن لوگوں نے آٹا گوندھا ہے اونٹنیوں کو کھلا دو۔ تو کھلا دیا، پانی بہا دیا۔ اب صحابی نے سوچا اللہ رستے میں ہوگا کیا؟
پانی آئے گا کہاں سے؟ مر نبی نے چہرہ دیکھا، دل کی باتیں سمجھ لی، کہا پانی چاہیے، کہاں میرے آقا؟ کہا یستقوا من البیر التی تردہ الناقہ، کہا پانی چاہیے تو یہ چشمہ کا پانی جمع کیا تھے جائز تھا، پاک تھا، اچھا تھا، مر جب پانی ہی چاہیے تو دیکھتے ہو سامنے کنواں، ہاں میرے آقا، کہا اس کنواں کا پانی جمع کرو، من البیر التی، اس کنویں کا پانی جمع کرو، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک بار اس کنواں کے قریب، جو مڈیر ہوتا ہے نا، اس کنواں کے قریب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک سواری اونٹنی بیٹھ گئی تھی، تو اس اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے کنویں کا پانی متبرک بنا دیا ہے، تو جاؤ جاؤ پانی لینا ہے تو وہ پانی لے لو۔ اس بدماش سے پوچھئے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی تو پانی بھی متبرک، جگہ بھی متبرک، اور جہاں میرا نبی بیٹھ جائے، جہاں میرا نبی عبادت کر لے، بولنا ہے سبحان اللہ، ہے نا؟ بخاری شریف نہ ہے، جلد اول پارہ 60، باب المساجد فی الوجود کی حدیث ہے نا، سبحان اللہ ہے۔ یعنی گھروں میں نماز پڑھنے کا بیان، گھروں میں نماز پڑھنے کا۔ ایک صحابی اتبان قال وددت یا رسول اللہ انک تاتینی فتصلی فی بیتی، حضرت اتبان گئے دعوت دینے، حضور دعوت ہے کاہے کی؟ کہا میری تمنا ہے حضور کہ میرے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز ادا فرما دیتے، فاتخذہ مصلی، تو حضور جہاں آپ نماز ادا فرما دیں گے میں اس جگہ کو اپنا مقام نماز بنا لوں گا۔ تو حضور نہیں نہ فرمایا تو کیا ضرورت ہے کہیں بھی نماز پڑھو، کہیں بھی پڑھو، نہیں، صحابی کا عقیدہ تھا جہاں نبی 2 رکعت نماز ادا فرما دیں گے تو اس جگہ پہ دعا بھی جلدی قبول ہوگی، نماز بھی جلدی قبول ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے کہا نہیں یہ کیسا عقیدہ؟ نہیں، حضور نے صاف ہلو ہاں کہا انشاءاللہ تعالی گھر جاؤ جیسا کہتے ہو ان قریب انشاءاللہ ویسا ہی کر دوں گا، جاؤ۔ فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہی ارتفع النار، کل کا سورج طلوع ہوا، حضور بھی گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گئے، آئے ہائے، اور جانے کے بعد ابھی حضور گھر میں قدم رکھا، بیٹھے بھی نہیں نا، کہا اے گھر والو اتبان، اے اتبان لبیک یا رسول اللہ این تحب ان اصلی فی بیتک، کہاں پسند کرتے ہو؟ بولو نا وہیں 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں، بول کہاں پڑھ دوں؟ فرماتے فشرط لناحیۃ البیت، میں نے گھر کے کونے میں اشارہ کر دیا تو حضور نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرما دی۔ اب جب گھر میں پڑھتا ہوں، نماز تو کہیں بھی ہوگی نا بھائی، کہیں بھی ہوگی، مگر اسی جگہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ نماز بھی ہوتی رہے گی اور جگہ کے صدقے میں نماز بھی جلدی قبول ہوتی رہے گی۔ لو یہ تبرک نہیں سمجھا اب تک نہیں، قرآن شریف میں دیکھو، قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، سنا دے نا، بولیے نا سبحان اللہ۔ اے بھائی دعا میں شریک ہونا، گھبرانا نہیں، سلام ہوگا، ابھی دعا ہوگی، ہاں ابھی دعا ہوگی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو 3 بج گیا کہ نہیں بجا؟ 3:15 ہو گیا، ہائے ہائے جنتی مسلمان، پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کیسے ہو گیا۔ اب دعا بس حضرت 1 منٹ بولیے سبحان اللہ، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلے گی، بولو دعا سے تقدیر، اور اللہ کے راہ میں دینے سے آج کی رات توبہ۔ اور ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ سنی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب سنتے ہیں کہ سنی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہیں تکلیف ہوگی؟ سنتا ہے یہ سنی ہے مگر دوست احباب صاحب بہت کر کے کبھی کبھی پی بھی لیتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ یہ کیسا سنی ہے، پیتا ہے اس زبان سے رسول اللہ کا نام کیسے لیتا ہے؟ پینے والا یا رسول اللہ کہے گا، ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ پی کر رسول اللہ کا نام؟ شرم کی بات ہے کہ بولیے نا بھائی، کیسے بے شرم ہے وہ سنی جو پیتے بھی ہیں، جوا بھی کھیل لیتے ہیں اور پھر یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ سنو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان چھپ چھپ کے پی لیتا تھا، اور صحابی کے دور میں پی لیتا تھا۔ ایک روز دن کے 12 بجے عرب کی شدت کی گرمی، شراب کا ایک بوتل لیا، کمبل اڑا چھپائے جا رہا تھا کہ گرمی میں سب سوتا ہوگا، روڈ پر کون ملے گا؟ مرجو ہی روڈ پہ 2-4 قدم گیا تو کیا دیکھا، ادھر سے حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں۔ اب جوان کام کیا، یا اللہ ہوگا کیا؟ نبی کا فرمان، میرا عمر جس راستہ سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ بھائی شیطان جس طرح شیطانوں کو حضرت عمر سے اسی طرح آج کل کے نزدیوں کو امام محمد رضا سے ڈر ہو رہا ہے۔ ڈر ہو رہا ہے تو جوان نے سوچا یا اللہ ہوگا کیا، تو دل ہی دل میں کمبل کے اندر ہاتھ اٹھا دیا، مولا تیرا وعدہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں، مولا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج سے شراب نہ پیوں گا، مگر مولا ایک شرط ہے، عمر کی مار سے بچا لینا ہے۔ عمر کی مار دورا تو مشہور ہے،
یا اللہ. حضرت عمر کہا اے جوان گرمی میں کمبل کیسے اوڑھے جی؟ کھول تو کمبل. کمبل کھولا تو نکلا بوتل. کہے بوتل میں کیا ہے؟ کہا حضور اس میں دودھ ہے. دودھ کا دودھ ہے تو چھپا کے کیوں لے جاتا ہے؟ بوتل کھولا زمین پہ ٹپکایا تو 1 نمبر کا دودھ. 1 نمبر کا. حضرت عمر گئے سجدہ میں. مولا معمہ سمجھ میں نہ آیا کہ جب دودھ ہے تو چھپا کر کیوں لے جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی عمر اس میں دودھ نہیں شراب تھا. اب میرا وعدہ ہے کہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں. معاف کر دیتا ہوں. تو اس نے توبہ سچے دل سے توبہ نصوح کر لیا ہے, مگر شرط لگا دی عمر کی مار سے بچا لینا ہے. تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اس کی توبہ قبول فرما لی ہے, اور تمہارے مار سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے شراب کو 1 نمبر کا دودھ بنا دیا ہے. تو دوستو توبہ کر لو, آج کی رات لیلۃ القدر ہے, سچے دل سے توبہ کر لو. کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات. فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے, دعا کرتے رہنا, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. نمازی بن جانا, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. مزاروں پہ سلیقے سے جانا, چادر چومنے کی کوشش زیادہ مت کیا کرو, 4 ہاتھ قدم آگے رہا کرو. اعلیٰ فرماتے اللہ کا ولی سو رہا ہے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اس لیے دور ہی رہو, اسی میں بھلائی ہے. دور رہو, اسی میں بھلائی ہے. دعا کرو, پھر اللہ کے ولی سے کہو آپ کا پاور زیادہ ہو گیا ہے, آپ بھی قبر میں ہاتھ اٹھا دو, ادھر ہاتھ اٹھے گا, ادھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ, کیونکہ محبوب کے در پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. میں نے خطبے کے بعد یہی آیت پڑھی تھی, وصلی علیہم. خدا فرماتا ہے محبوب آپ امت کے لیے دعا کر دو. 11واں پارہ سورہ توبہ آیت 103 میں ہے, وصلی علیہم. محبوب آپ دعا کرو, اپنی امت کے لیے دعا کرو. کیوں؟ ان الصلاۃ سکن لہم. آپ کے ہاتھ اٹھ جائے, لب ہل جائے تو اللہ فرماتا ہے آپ دعا کر دو گے تو اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا. تو ڈائریکٹ نہ دے گا اللہ سکون, اللہ تو قادر ہے, ڈائریکٹ دے سکتا ہے نا, میں ڈائریکٹ دے ہی دے گا تو محبوب کا مطلب کیا رہے گا؟ ڈائریکٹ دے گا تو پھر محبوب کہاں کو پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ تو دے سکتا ہوں, مگر یہ میرا محبوب ہے نا, میرا منشا یہ ہے. اللہ فرماتا ہے میری مشیت یہ ہے کہ میرے محبوب کا لب ہلائے تو, اور میرا محبوب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھا دے گا, ان کی امت کا بیڑا پار کر دوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے, جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد سلام بھی ہے, دعا بھی ہے, سحری بھی کھانا ہے, اور تقریر پورے باقی رہ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ